السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا جی، آج جو ہم ناول ریڈ کرنے لگے ہیں وہ روم ہیرو بیس ہے، ہیٹ ٹو لو ہے اور اس کے علاوہ ارینج میرج ہے۔ اچھا جی، ناول کا نیم ہے دلہن اور اس کے رائٹر ہیں ناصر حسین۔ چلیں ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ میرا لیپ ٹاپ کہاں ہے؟ افراہیم نے اپنی نئی نویلی دلہن سے پوچھا جو 2 دن پہلے بزبردستی اس کے سر پر تھوپ دی گئی تھی۔ جی وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے حیرانی سے الٹا سوال کر دیا۔ وہ اس کی حیرت پر مزید حیران ہوا۔ لیپ ٹاپ مطلب وہ جس پر بیٹھ کر میں رات کو اپنے آفس کا کام کرتا ہوں، اس نے دانت پیس کر کہا۔ اچھا وہ تو ہم نے اوپر سامان والے کمرے میں ڈال دیا، معصومیت سے کہا گیا۔ کیا؟ میرا لیپ ٹاپ تم نے اسٹور روم میں ڈال دیا؟ کیوں؟ حیرت کے ساتھ ساتھ اسے غصہ بھی تھا۔ وہ جی ہم کو لگا وہ آپ کے کام کے نہیں، ایسے فالتو میں یہاں پڑی ہوئی تھی، اسی لیے ہم اسے اوپر ڈال آئے، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، جبکہ افراہیم کا بی پی اوپر جا چکا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا کیا کرے۔ جاؤ ابھی جا کر میرا لیپ ٹاپ لے کر آؤ، اس نے غصے کو کنٹرول کر کے آرام سے کہا، جبکہ وہ ایسے غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی، اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کی اور بے بسی سے سر تھام کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ یہ بانی نامی آفت 2 دن پہلے ہی اس کی زندگی میں آئی تھی، جسے دادی پوری دنیا ڈھونڈ کر نہ جانے کہاں سے پکڑ کر لائی تھی۔ اتنی بڑی دنیا میں، اتنے بڑے پاکستان میں، دادی کو اپنے ہونہار، پڑھے لکھے، ہینڈسم پوتے کے لیے یہی ایک لڑکی ملی تھی جس نے اپنی زندگی میں لیپ ٹاپ کا نام تک نہیں سنا تھا، جو انگریزی تو دور کبھی اردو اسکول میں بھی نہیں گئی تھی۔ پتہ نہیں دادی کو اس بلا میں ایسا کیا نظر آ گیا جو انہوں نے اس جاہل لڑکی کو اس کے سر پر تھوپ دیا۔ اسے گونگی مٹی کی مادھو ٹائپ دیسی گاؤں کی لڑکیوں سے ہمیشہ سے چڑ تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں کئی خوبصورت خواب دیکھے تھے، اگر اس نے کسی پرستان کی پری کے خواب نہیں دیکھے تو اس نے ایک دیہاتی لڑکی کے بارے میں بھی کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا۔ اس نے تو اپنی شادی کے بارے میں بھی ابھی اچھے سے سوچنا بھی شروع نہیں کیا تھا، اور اگر سوچتا بھی تب بھی یہ لڑکی اس کی سوچ میں کہیں نہ تھی۔ وہ ایک ایسی ماڈرن اور پڑھی لکھی بیوی کی توقع کر رہا تھا جسے کسی کے سامنے متعارف کرواتے ہوئے گردن نہ جھک جائے، بلکہ انسان کے اندر فخر پیدا ہو جائے، اور یہ لڑکی اس کے ہر خواب کو چکنا چور کرتی۔ اس کے گھر پر پورے حق سے قبضہ جمانے آئی گئی، اور قبضہ جمانے کا حق کس نے دیا؟ اس کی اپنی سگی دادی نے۔ یہ عجیب و غریب لڑکی اس کے سر پر تھوپ کر اس کی دادی محترمہ عمرے کے لیے نکل گئی تھی، بقول ان کی شادی ہی ان کی راہ میں رکاوٹ تھی جو اب دور ہو گئی۔ ان کی رکاوٹ تو دور ہو گئی، مگر انہوں نے اپنے راستے کا پتھر اٹھا کر سیدھا اس کے سر پر دے مارا۔ میں نے اپنے پوتے، اپنے افراہیم کے لیے چاند سے خوبصورت پری جیسی دلہن لاؤں گی، اس کی دادی ہمیشہ یہی کہا کرتی تھی، اور وہ ہمیشہ دادی کی اس بات پر مسکرا دیتا تھا، لیکن زندگی میں پہلی بار اسے دادی کی یہ بات یاد کر کے صرف غصہ آ رہا تھا۔ دادی نے ساری زندگی اپنے یتیم پوتے کی پرورش کر کے اپنے سبھی قرضے ایک ساتھ وصول کر ڈالے۔ جو محبت کے بڑے بڑے دعوے کیا کرتی تھی کہ اتنی محبت تو میں اپنے کسی نواسے یا کسی اور پوتے پوتی سے نہیں کرتی جتنی محبت اپنے افراہیم سے کرتی ہوں۔ دادی کی اگر یہ محبت تھی تو اللہ جانے ان کی نفرت کی کیا حد ہوگی۔ پتہ نہیں انہوں نے یہ کیسی محبت نبھائی اپنے لاڈلے پوتے کے ساتھ۔ ہاں، اس نے خود انہیں یہ اختیار دیا تھا کہ اپنی پسند کی بہو تلاش کر کے لائیں، اور یہ اختیار بھی اس نے ان کے رونے اور واویلا مچانے پر ہی دیا تھا۔ اس نے کتنے بہروز کے ساتھ اپنی زندگی کا ساتھی چننے کا حق انہیں دیا تھا، کتنے بھروسے کے ساتھ، اور انہوں نے دنیا جہان کی ان پڑھ جاہل لڑکی ان کے سر پر مسلط کر دی۔ یہ انہوں نے صحیح نہیں کیا تھا۔ اگر وہ ماڈرن بہو نہیں بھی چاہتی تھی تو انہیں کیا کوئی بھی لڑکی انتخاب کرنے کا حق بھی نہیں تھا؟ پتہ نہیں کس گاؤں سے وہ اس کے لیے یہ لڑکی پکڑ کر لائی تھی اور اس پر حکم صادر کر کے بولی، یہ لڑکی اب تمہاری بیوی ہے اور اسی کے ساتھ تمہیں اپنی پوری زندگی گزارنی ہے۔ تمہاری ہونے والی دلہن تو دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہے، ایسی بہو تو تمہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں ملے گی۔ وہ جس علاقے میں رہتی ہیں وہاں کے سب سے اچھی لڑکی ہیں۔ یہ کچھ مخصوص جملے شادی سے پہلے دادی اس سے کہا کرتی تھی، مگر اس وقت دادی کی ان باتوں کا مطلب وہ نہیں سمجھ سکا۔ اگر سمجھ جاتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ وہ اچھی ہے، خوبصورت ہے، تو صرف دادی کے اپنے حساب سے، اور 70 سالہ پرانی دادی اور آج کے دور میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ ایک کرسی لیے اندر داخل ہوئی اور حیرت سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا لیپ ٹاپ کہاں ہے؟ اس نے بھرپور حیرانی سے پوچھا۔ یہی تو ہے جی، اس پر زوجہ محترمہ نے نگاہیں نیچے جھکا کر باادب طریقے سے جواب دیا۔ یہ تو کرسی ہے۔ اس کا ایک بار پھر خون کھولنے لگا۔
آپ ہی تو بولے جس پر بیٹھ کر ہم کام کرتے ہیں۔ اس کی یہ معصومیت اس کے 14 طبق روشن کر گئی۔ اس نے غصے سے آنکھیں بند کی۔ مس بانی صاحبہ، اس پہ میں ایسے بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ دانت پیس کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ موٹی موٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور اس پر بیٹھ کر جو چیز میں سامنے ادھر رکھتا ہوں، جس پر ایسے انگلیاں چلاتا ہوں، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے مکمل طور اپنے لیپ ٹاپ کا نقشہ کھینچ کر اسے بتایا۔ اس طرح اس کی موٹی عقل میں کوئی بات آ جاتی۔ وہ مشین؟ وہ اونچی آواز میں بولی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی، شکر کی کسی طرح وہ سمجھی۔ وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ ہاں جی، وہ مشین، وہ اسی کے انداز میں بولا۔ وہ تو جی ہم نے سکھانے کے لیے اوپر رکھ دیا ہے۔ اس نے اتنی آسانی سے اپنا جملہ مکمل کیا جیسے موسم کا حال سنا رہی ہو محترمہ، جبکہ اس کا حال ایسا تھا جیسے اسے کسی نے اندھے کنویں میں ڈال دیا ہو۔ سکھانے کے لیے؟ لیکن کیوں؟ اس بار وہ زور سے چلایا۔ اس کے چلانے پر وہ گھبرا گئی۔ وہ جی بہت میلا ہو گیا تھا تو ہم نے سوچا اسے دھو دیں، جیسے وہ کوئی رومال دھونے کی بات کر رہی ہو۔ کیا تم نے لیپ ٹاپ دھو دیا؟ تمہارا پاگل یہ! اور اس کا بلڈ پریشر 200 کراس کر چکا تھا۔ غصے سے اس کا منہ لال ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اس بھولی بھالی لڑکی کا کیا کرے جو 2 دن پہلے دادی جی اسے تحفے میں سونپ کر گئی تھی۔ ایک بار اس کا دل چاہا کھینچ کر اس کے منہ پر تماچا مارے، لیکن خود پہ قابو رکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کرتے کرتے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یہ اس کا شوہر تھا جس کے ساتھ 2 دن پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس کے بہت محبت کرنے والے ماموں نے اپنی یتیم بھانجی کو ایک پڑھے لکھے بڑے گھرانے میں بیاہ دیا تھا، مگر ماموں اس کا رشتہ کرتے وقت یہ بھول گئے تھے کہ بڑے ڈگریوں والے یہ بڑے لوگ اپنے لیے کسی بڑی جیون ساتھی کا خواب دیکھتے ہیں، اس جیسی ان پڑھ گنوار کے نہیں۔ شادی سے پہلے اس کی ساری سہیلیاں کہا کرتی تھی، ہائے بانی تیرا شوہر تو بڑا گبرو جوان ہے، ایک فلمی ہیرو جیسا۔ مگر ان بیچاریوں کو کیا پتا فلمی ہیرو جیسا دکھنے والا وہ گبرو جوان اپنے لیے کسی فلمی ہیروئن کی ہی توقع کیے بیٹھا تھا۔ اس کے خوابوں میں اس کی زندگی میں بانی جیسی جاہل لڑکی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وہ تو زبردستی گھس آئی تھی اس کی زندگی میں۔ شادی ایک لڑکی کی زندگی کا سب سے خوبصورت خواب ہوتا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں میں اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ نئی زندگی کے کئی خواب سجائے تھے، لیکن اس گھر میں آ کر اسے پتہ چلا خواب اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جب اس نے پہلی بار افراہیم کی تصویر دیکھی تو اسے بہت رشک آیا اپنے آپ پہ، لیکن اس کی ساری سوچوں پر پانی اس وقت پھر گیا جب اس پر انکشاف ہوا کہ اس کا شوہر اسے ناپسند کرتا ہے۔ یہ بات کسی بھی لڑکی کے لیے تکلیف دہ تھی کہ اس کا شوہر اس سے نفرت کرتا ہے۔ نفرت یا محبت جو بھی تھا، اب یہی اس کا شوہر تھا، اس کا جیون ساتھی تھا، اسی کے ساتھ اس نے اپنی ساری زندگی گزارنی تھی۔ یہ رشتہ چاہے جن حالات میں بھی جس سے بھی ہوا، مگر اسے یہ رشتہ نبھانا تھا۔ یک طرفہ رشتہ جوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر وہ ایک عورت تھی جو بیاہ کر اس گھر میں لائی گئی تھی۔ بچپن میں اس کی ماں نے اسے سکھایا تھا، لڑکی کا اصل گھر اس کا سسرال ہوتا ہے۔ وہ ایک بار جس گھر میں جائے گی پھر اس گھر سے اس کا جنازہ ہی نکلتا ہے، اور یہی بات اس کے ذہن میں اپنے بچپن سے ہی بیٹھ گئی تھی۔ وہ پوری کوشش کرے گی اپنے گھر کو بچانے کی، اس نازک ڈور کو قائم رکھنے کی۔ وہ نفرت سے محبت کا سفر ضرور طے کرے گی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کر کے ایک مضبوط ارادہ کر لیا۔ وہ رات کا کھانا کھانے کے بعد اپنے آفس کی ایک فائل دیکھ رہا تھا۔ اس کی پوری توجہ فائل پر تھی، لیکن اچانک قدموں کی چاپ نے اس کی توجہ فائل سے ہٹ گئی۔ سامنے اس کی وہی حد سے زیادہ سمجھدار ذہین زوجہ محترمہ کھڑی تھی۔ اسی محترمہ کی صبح والی واردات یاد آئی۔ اس نے ایک نظر غصے سے اسے دیکھا، پھر اپنی توجہ فائل پر مرکوز کر دی۔ وہ اسے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، ہاں البتہ اس لڑکی کی نگاہیں خود پر ضرور محسوس کر رہا تھا۔ اس میں ایک ناگواری کی لہر پیدا ہو گئی، لیکن ناگواری کو اپنے چہرے پر نہ لا کر اس نے سپاٹ چہرے کے ساتھ اس لڑکی سے پوچھا، کچھ چاہیے تھا؟ جی وہ میں سونے آئی تھی۔ اسے جھٹکا لگا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس لڑکی کے ساتھ اپنا بیڈ، اپنا روم شیئر نہیں کر سکتا۔ کل کی بات اور تھی، کل دادی کے سامنے وہ کچھ نہیں بول سکا، لیکن آج اسے کوئی مجبوری نہیں تھی، اس لیے وہ پوری رات تو کیا ایک لمحے کے لیے بھی اس لڑکی کو اپنے پاس اپنے کمرے میں نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ تم یہاں نہیں سوؤ گی؟ گھر میں اتنے سارے کمرے ہیں، کسی اور کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ وہ نظر چراتے بولا۔ یہ بات کہنے میں اسے خود بھی عجیب لگ رہی تھی کہ اپنی نئی نویلی دلہن کو سونے کے لیے دوسرے کمرے میں بھیج دے، لیکن سچ تو یہی تھا نا کہ اس نے اس رشتے کو قبول کیا تھا، نہ ہی کبھی کرے گا۔ وہ لڑکی تھوڑی دیر اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکل کے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے مغرور اور گبرو شوہر کے سامنے بمشکل اس نے اپنے آنسو روک لیے تھے، لیکن اس کمرے میں آتے ہی اس کے آنسو کا بند ٹوٹ چکا تھا۔ اسے بہت شکوت ہے اپنے ماموں سے، کیوں کیا انہوں نے اس کا رشتہ اتنے بڑے گھر میں
اگر وہ اپنے ہی گاؤں میں کسی غریب مزدور کے ساتھ شادی کرتی تو کیا وہ خوش نہیں رہتی؟ وہ اسے 2 وقت کی روٹی کے ساتھ وہ محبت و عزت بھی ضرور دیتا جو اس کا حق تھا، لیکن یہاں اس شخص کے سامنے اسے اپنی عزت نفس، خودداری، غیرت سب کچھ کچلنا ہوگا۔ اسے اپنے ماموں کے ساتھ ساتھ دور کہیں آسمان پر موجود اس ہستی سے بھی بہت شکوے تھے جنہوں نے اس کے ماں باپ کا سایہ اس کے بچپن میں ہی اسے چھین لیا تھا۔ پھر اس نے ساری زندگی مامی کی ڈانٹ، ان کی نفرت میں گزاری، اور اب بھی زندگی اس پر مہربان نہیں تھی۔ یہ امتحانات کی کڑیاں تو ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ اب اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ سونے کا تھا۔ وہ زندگی میں کبھی اکیلی نہیں سوئی تھی۔ ماموں کے گھر پر بھی اس کی کزنز کے ساتھ سوتی تھی۔ اکیلے سونے سے تو اسے ویسے بھی ڈر لگتا تھا، اور یہ گھر بھی اس کے لیے نیا تھا تو اس کے ڈر میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ اس کا وہ پڑھا لکھا شوہر جس نے اسے کمرے سے باہر نکال دیا تھا، اس نے ایک بار بھی سوچا کہ اس کی بیوی کو اکیلے کمرے میں سوتے ہوئے کتنی گھبراہٹ ہو سکتی ہے؟ کیا اس نے سوچا وہ اکیلی کیسے سوئے گی؟ کچھ ہو جائے میں بھی اب اس کے پاس نہیں جاؤں گی، چاہے مجھے کتنا ہی ڈر کیوں نہ لگے اکیلے سوتے ہوئے، لیکن میں اس کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں گی۔ اس نے مستحکم فیصلہ کر لیا تھا افراہیم کے پاس نہ جانے کا، لیکن جو رات کی تاریکی اور خاموشی بڑھتی گئی اس کے فیصلے کی مضبوطی بھی کم ہوتی گئی۔ وہ اس کے پاس جانا تو نہیں چاہتی تھی مگر مجبوری تھی، اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ اسے اپنے آپ پر پہلی بار اتنی شدت سے ترس آیا۔ مجبوری کیا ہوتی ہے اور مجبور میں انسان کتنا مجبور ہو جاتا ہے وہ اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ یوں ہی لیٹے لیٹے چھت کو گھور رہا تھا۔ زندگی کس قدر الجھی ہوئی تھی، کہاں آ کر وہ پھنس چکا تھا۔ زندگی میں کب کہاں اس نے ایسی غلطیاں کر دی تھی جس کی اسے یہ سزا ملی تھی۔ دروازے پر کوئی دستک دے رہا تھا۔ اس گھر میں ان دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی تو ضرور وہی ہوگی۔ اب اتنی رات کو اس پر کون سا آسمان گر گیا جو اس طرح دروازہ پیٹ رہی ہے؟ وہ غصے سے اٹھ کر دروازہ کھولنے چلا گیا۔ جی آپ کیا چاہیے محترمہ؟ اس نے سلگتے ہوئے پوچھا، اور وہ حد سے زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ جی وہ ہم کو اکیلے سونے سے ڈر لگتا ہے، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ اس کا جی چاہا وہ غصے سے رو دے۔ اب کیا کریں؟ دادی جو اتنی ذمہ داری اس پر سونپ گئی تھی، اس کا وہ کیا کرے؟ اوکے آ جاؤ، لیکن میں اپنا بیڈ تمہارے ساتھ شیئر نہیں کروں گا، باقی اس بیڈ کے علاوہ تمہیں اس کمرے میں جہاں سونا ہے سو جاؤ، اس نے خشک لہجے میں اس سے کہا۔ وہ واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا جبکہ وہ نیچے فرش پر اپنا بستر بنا رہی تھی۔ اس نے ناگواری سے دیکھا اور سر جھٹک کر منہ دوسری طرف کر کے سو گیا۔ پتہ نہیں دادی کس عذاب میں ڈال گئی تھی اسے۔ اس کی خوشحال سکون والی زندگی میں یہ لڑکی کہاں سے آ ٹپکی تھی اس کا سکون غارت کرنے؟ کہاں وہ دن جب کالج کی لڑکیاں اس پر جان چھڑکتی تھیں، اس کی آواز سننے کے لیے لڑکیوں کی لائن لگی رہتی تھی۔ آفس میں بھی کئی لڑکیاں اسے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر چکی تھی، لیکن وہ یہاں آ کر پھنس گیا۔ اس کا دل چاہا ابھی اسے اس کمرے سے تو کیا اس گھر کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی سے بھی نکال دے، لیکن وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بات تو اس کا دل چاہا کہ ابھی کے ابھی دادی کو فون کر کے بتائے کہ اسے ان کی محبت سے لائی ہوئی یہ انمول گڑیا بالکل نہیں چاہیے۔ وہ جہاں سے اسے لائی ہیں وہیں جا کے اسے پہنچا دے۔ چونکہ دادی سفر میں تھی اس لیے دور بیٹھی اپنی اس بوڑھی دادی کو وہ یہ صدمہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ ویسے بھی 22 دن کے بعد تو انہیں آ ہی جانا تھا، تبھی وہ ان سے صاف صاف کہہ دے گا کہ اسے ان کی یہ سکر ہونہار ہر کام میں ماہر بہو نہیں چاہیے۔ لیکن 22 دن تو دور، وہ اسے 22 سیکنڈ بھی کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ کیا نہیں سوچا تھا اس نے اپنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں، اور یہ کیا ہو گیا؟ اسے شدید غصہ تھا دادی پر اور خود پر بھی اور اس لڑکی پر بھی۔ وہ اس غصے میں جانے کب نیند کی وادی اس پر مہربان ہوگی۔ صبح الارم بجنے سے اس کی آنکھ کھلی، بے ساختہ اس کی نگاہ بیڈ سے نیچے گئی۔ شکر ہے جو وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ اپنی صبح کا آغاز اس کا منہ دیکھ کر کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جمائی لیتے ہوئے بستر کو چھوڑ کر واش روم کی طرف بڑھا۔ منہ ہاتھ دھونے اور فریش ہونے کے بعد وہ ناشتے کے لیے نیچے چلا گیا۔ وہ لڑکی اسے ڈرائنگ روم میں ٹی وی صاف کرتی نظر آئی۔ اسے ڈر لگا کہیں وہ بیوقوف لڑکی ٹی وی کو بھی نہ دھو دے۔ وہ کچن میں چلا گیا جبکہ اس لڑکی کی نظر خود پر محسوس کر سکتا تھا۔ کچن میں ٹیبل پر اس کی زوجہ محترمہ نے پہلے آملیٹ اور دودھ کا گلاس تیار کر رکھا تھا۔ وہ کچن کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے دادی کی ہر کام میں ماہر بہو نے بڑی مشقت سے یہ ناشتہ بنایا ہے اور وہ بھی کوئی خاص نہیں تھا، مگر اس کی بنائی ہوئی چیزوں کا ہاتھ تب لگاتا جب وہ اسے اپنی بیوی کا درجہ دیتا۔ جب اس نے اسی لڑکی کو قبول ہی نہیں کیا تھا تو پتہ نہیں وہ گھریلو بیویوں کی طرح گھر کے کام کیوں کر رہی ہے۔ اس لڑکی کا بنایا ہوا آملیٹ مکمل طور پر نظر انداز کر کے وہ خود اپنے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ اپنی اس عجیب و غریب زندگی سے پہلے بھی وہ اپنے لیے ناشتہ خود ہی بناتا تھا۔
ناشتہ کرنے کے بعد وہ کچن سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں اس نے اپنے آفس کا کچھ سامان بیگ میں رکھا، کنگھی کر کے آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ لڑکی ابھی تک ٹی وی کو رگڑ رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ پتہ نہیں اسے ٹی وی میں ایسی کیا دشمنی تھی جو اس کا کباڑہ کرنے میں لگی تھی۔ محترمہ اس پر ناگواری سے بھرپور نگاہ ڈال کر وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ صبح جلدی بیدار ہو گئی تھی اور اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ نماز اور قرآن کی تلاوت کے بعد وہ اپنے شوہر محترم کے لیے ناشتہ بنانے نیچے آ گئی۔ آدھے گھنٹے کی مشقت کے بعد وہ ایک بڑے کچن میں مطلوبہ سامان ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ ایسے کچن میں وہ صرف ٹی وی ڈراموں میں ہی دیکھا کرتی تھی۔ اور سامان ڈھونڈنے کے بعد اگلا مرحلہ تھا چولہا جلانا۔ اس نے اپنی زندگی میں ہمیشہ لکڑیوں کا ہی استعمال کیا تھا۔ اس گیس والے چولہے سے اس کا پہلی بار واسطہ پڑ رہا تھا، اس لیے اگلے 30 منٹ وہ اس چولہے کے ساتھ سر کھپاتی رہی۔ اور جب وہ پہلے کچھ مراحل طے ہوئے تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور بڑا سا ڈبہ فریج کھول کر اس میں سے انڈے نکالے۔ شکر تھا کہ جو انڈے شہر اور دیہات دونوں جگہوں پر ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ناشتہ بنانے کے چکر میں کچن پورا پھیلا چکی تھی اور ایک آملیٹ بنانے کے چکر میں 10 آملیٹ شہید کر چکی تھی۔ پورے 2 گھنٹے اور 10 آملیٹوں کی شہادت کے بعد بھی اس نے جو کچھ تیار کیا تھا، اسے ناشتے کے علاوہ سب کچھ کہا جا سکتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے دل میں گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی کہ اس کا وہ شوہر محترم کیا سوچے گا۔ کیسی بیوی سے واسطہ پڑا ہے جسے ناشتہ تک بنانا نہیں آتا۔ اپنے گاؤں میں وہ سب سے زیادہ سگڑ مانی جاتی تھی، لیکن یہاں آ کر اس کی ساری قابلیت ہوا ہو چکی تھی۔ وہاں وہ اکیلی 20 لوگوں کا کھانا بناتی تھی، جبکہ یہاں ایک آملیٹ بنانے کے لیے اسے کتنی محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ خیر خدا کر کے اس نے کچھ بنا ہی لیا اور آملیٹ کے ساتھ دودھ کا گلاس بھی رکھ دیا اور خود باہر آئی باقی گھر کا کام کاج دیکھنے۔ یہاں کی تو روٹین، ماحول سب کچھ الگ تھا۔ اس وقت وہ اپنے گھر میں ناشتہ بنانے کے بعد پوری کچی حویلی میں جھاڑو مار رہی ہوتی، لیکن یہاں وہ کیا کام کرے، گھر تو پہلے سے ہی صاف تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے ایک پرانا کپڑا ڈھونڈا اور دیواروں کے ساتھ ساتھ فوم والی کرسیوں، صوفوں کی بھی صفائی کرنے لگی تھی اور اس نے ان سے فارغ ہو کر ٹی وی کو صاف کرنے لگی۔ جب اس کی نظر اس کے شوہر پر پڑی تو بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس نے اپنے گاؤں میں کہیں بھی ایسا خوبصورت گبرو جوان نہیں دیکھا تھا۔ یہ جو خوبصورت سا شخص تھا یہ صرف اس کی ملکیت تھا۔ اسے اپنے آپ پر رشک بھی آیا اور ترس بھی۔ اس کا شوہر ایک نظر اسے دیکھ کر کچن میں چلا گیا، لیکن اسے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ وہ اس کی بنائی ہوئی آملیٹ کو چھوڑ کر خود اپنے لیے آملیٹ بنا رہا تھا۔ اگر گاؤں ہوتا تو وہاں کی لڑکیاں ہنس ہنس کر پاگل ہو جاتی کہ ایک مرد خود چولہے پر اپنے لیے ناشتہ بنا رہا ہے، اور وہ اس کے پاس جانا چاہتی تھی خود اسے ناشتہ بنا کر دینے کے لیے، لیکن پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ اس نے آملیٹ ہی نہیں کھایا تو وہ اس کی مدد کیسے لے سکتا ہے۔ افراہیم تو آفس جا چکا تھا، جبکہ وہ وہیں ٹی وی کے پاس گمسم سی کھڑی تھی۔ باقی کا وقت جو ادھر ادھر گھر کا جائزہ لیتی رہی، لیکن سب سے بھی اس کی بوریت بالکل ختم نہیں، حالانکہ وہاں ٹائم پاس کرنے کے لیے کافی چیزیں تھیں۔ میگزین، ڈائجسٹ وہ تو پڑھ بھی نہیں سکتی تھی، اور رہی بات ٹی وی کی تو وہ ڈر کے اسے آن نہیں کر رہی تھی، کیونکہ بچپن میں اس نے سنا تھا ان سب چیزوں میں کرنٹ ہوتا ہے اور آن ہوتے ہی پھٹ جاتے ہیں۔ وہ بچپن سے اس ڈر کو اپنے دل سے نکال نہیں پائی۔ دوپہر کا کھانا اس نے خود اپنے لیے بنایا۔ گھر میں ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ ان چیزوں کو تلاش کرنے میں اس کا کافی وقت ضائع ہو گیا۔ امیر لوگوں کی ہر شے الگ ہوتی ہے، واش روم سے لے کر کچن تک۔ جتنا بڑا ان کا واش روم ہوتا ہے، وہاں گاؤں میں 2 کمرے اتنی جگہ پر بن جاتے ہیں اور باقی ساز و سامان الگ۔ پہلے پہل تو وہ واش روم کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اس کے شوہر محترم شادی کے تیسرے دن ہی آفس چلے گئے، اپنی نئی نویلی دلہن کو اتنے بڑے گھر میں اکیلا چھوڑ کر۔ اس نے تو کبھی زندگی میں ان سب چیزوں کی تمنا نہیں کی تھی۔ یہ سب تو اسے بن مانگے ہی مل گیا، لیکن اتنی جلدی، اتنی آسانی سے بڑی چیزیں کبھی نہیں ملا کرتی۔ عصر کی نماز ادا کر کے وہ ایک بار پھر کچن میں گھس گئی۔ اتنی بڑی عمارت میں اس کے کام کی جگہ صرف کچن ہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے لیے اپنے ہاتھوں سے کچھ اچھا بنانا چاہتی تھی، اس لیے وقت سے پہلے ہی تیاری کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی آدھے گھنٹے کے کام میں وہ 3 گھنٹے تو ضرور لگا دے گی۔ اس نے کہیں سنا تھا شوہر کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر جاتا ہے، اسی لیے وہ اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اس کی پسندیدہ بریانی بنانا چاہتی تھی۔ اس کی پسند ناپسند اور اس کے بارے میں کچھ اور معلومات دادی نے عمرے پہ جانے سے پہلے اسے فراہم کی تھی۔ چاہے وہ اسے ناپسند کرے، چاہے وہ اس سے نفرت کرے، مگر وہ کبھی اسے نفرت نہیں کرے گی۔ وہ ایک بیوی ہونے کا فرض ضرور نبھائے گی، چاہے وہ شوہر ہونے کا فرض نبھائے یا نہ نبھائے۔ صبح سے کچن میں مختلف الٹے سیدھے تجربات کر کے وہ اب کافی حد تک سمجھ چکی تھی۔ اسے اس کے واپس آنے کا وقت بھی نہیں پتا تھا، اسی لیے سب کچھ جلدی کرنا چاہتی تھی۔ اپنی مطلوبہ ہر شے اس نے اپنے پاس کر لی اور پیاز کاٹنے لگ گئی۔ پیاز کاٹتے اس کے آنسو
آنکھوں میں سے آنسو نکلے۔ وہ صرف پیاز کاٹنے کے آنسو تھے یا ان میں کوئی اور آنسو بھی شامل تھے، وہ یہ نہیں سمجھ سکی۔ فریج سے گوشت نکال کر اس نے پتیلے میں ڈال دیا اور چولہے کی آنچ تھوڑی کم کر کے وہ مغرب کی نماز ادا کرنے کمرے میں چلی گئی۔ جب نماز پڑھ کر واپس آئی تو بریانی تیار ہو چکی تھی۔ اس نے احتیاطی طور پر پہلے خود چیک کر کے دیکھا۔ اسے تو ٹھیک لگا، لیکن پتہ نہیں اس کے شوہر محترم کو پسند آئے گا یا نہیں۔ وہ اور بھی کچھ بنانا چاہتی تھی، لیکن بریانی بنانے میں ہی اتنا وقت ضائع ہو گیا کہ مزید کچھ بنانے کی گنجائش نہیں رہی۔ وہ اب آہستہ آہستہ کچن سمیٹنے لگی۔ ایک بریانی بنانے کے چکر میں اس نے پورے کا پورا کچن بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو بھاگتی ہوئی کچن کے دروازے تک گئی اور اپنا بیگ اٹھائے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شاید کچھ کھانے کا سامان بھی تھا جو اس نے ٹیبل پر رکھ دیا اور خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایک تو تھکن کافی محسوس ہو رہی، اوپر سے ٹینشن اسے کھائی جا رہی تھی کہ اپنے کمرے میں آ کر اس نے بیگ صوفے پر پھینک دیا اور خود جوتوں سمیت بیڈ پر لیٹ گیا۔ یہ شاید اس کی زندگی میں سب سے برے دن چل رہے تھے۔ گھر آتے ہی سب سے پہلے زوجہ محترمہ کی درشن ہو گئے۔ وہ پہلے ہی بہت ڈسٹرب تھا اور رہی سہی کسر محترمہ نے پوری کر دی۔ اسے تو یہ سوچ کر ہی تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ ان پڑھ گنوار لڑکی اس کی بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں موجود ہے۔ کافی دیر وہ یوں ہی بیڈ پر لیٹا رہا۔ جب تھکن کا احساس کافی حد تک کم ہوا تو اسے بھوک لگنا شروع ہوئی۔ واش روم میں جا کر اس نے ہاتھ منہ دھوئے اور نیچے چلا گیا۔ اس نے متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، وہ نظر نہیں آئی، لیکن اسے خود کے اس طرح متلاشی ہو کر دیکھنے پر غصہ آیا۔ وہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، اس سے اسے کیا مطلب، جہنم میں جائے اس کی بلا سے۔ لیکن ٹیبل کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے اپنا مطلوبہ شاپر غائب پایا جس میں وہ ہوٹل سے اپنے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ ویسے تو وہ ہمیشہ اپنے لیے گھر پر کھانا خود بناتا تھا، لیکن آج تھوڑا تھکا ہوا اور پریشان تھا، اس لیے اس نے ہوٹل سے کھانا خرید لیا۔ مگر یہ شاپر اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگا، یہ ضرور اس کی جاہل زوجہ محترمہ کا کام ہوگا۔ لیکن وہ اس طرح شاپر لے جا کر کہاں غائب ہو گئی؟ کیا اسے بھوک لگ رہی تھی اور وہ کھانا وہ اپنے لیے لے گئی؟ لیکن وہ خود بھی تو بنا کر کھا سکتی تھی، بقول دادی کے تو وہ تو ہوٹلوں سے ہی اچھا کھانا بناتی ہے۔ وہ غصے سے کھولتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت پر ٹیک لگا دی۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں تب کھولی جب اس نے ٹیبل پر کچھ رکھنے کی آواز سنی۔ وہ ٹیبل پر مختلف پلیٹوں میں کھانا لگا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا جو حد سے زیادہ خوش فہمی میں نظر آ رہی تھی اور پھر کھانے کو دیکھنے لگا جو وہ بے ترتیبی سے ٹیبل پر سجا رہی تھی۔ سالن کے بڑے ڈونگے میں اس نے بریانی ڈال رکھی تھی اور چاولوں کی پلیٹ میں اس نے سالن نکالا ہوا تھا، اور سب سے عجیب بات، اس نے روٹیاں پتیلے میں رکھ دی تھیں۔ اس نے غصہ ضبط کر لیا اور صرف خاموشی سے اسے یہ سب کارروائی کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ سب کچھ مکمل کر چکی تھی تو وہیں کھڑی سے دیکھتی رہی۔ کچھ چاہیے؟ اس نے سرد لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ اسے مخاطب کرنا اس کی مجبوری تھی۔ وہ کھانے کے دوران اسے بالکل بھی اپنے پاس نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی گردن ہلا کر دوبارہ کچن میں چلی گئی اور برتن دھونے لگی، لیکن وہ جانتا تھا وہ برتن دھوتے ہوئے بھی اسے ہی دیکھ رہی ہے۔ وہ اسے نظر انداز کرتے کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی لائی ہوئی ساری چیزوں کے ساتھ بریانی کا بھی اضافہ تھا۔ یہ بریانی وہ تو نہیں لایا تھا تو پھر ضرور دادی کی اس سگڑ بہو نے بنائی ہوگی۔ ویسے تو بریانی اس کی پسندیدہ ڈش تھی، لیکن یہ چونکہ اس محترمہ نے بنایا تھا، اس لیے وہ اس ٹیبل پر موجود بریانی کو چھوڑ کر ہر ڈش کے ساتھ انصاف کرنے لگا۔ حالانکہ اس کا دل بہت چاہ رہا تھا کہ وہ بریانی کھائے، لیکن دل کی اس خواہش کے درمیان اس کی انا آ رہی تھی اور وہ صرف بریانی کے لیے اپنی انا کبھی نہیں کچل سکتا تھا۔ کھانے کے بعد وہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتا وہ لاؤنج میں رکھی ٹی وی دیکھنے لگا۔ ٹی وی دیکھتے وقت بھی وہ پتہ نہیں کیوں بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد وہ ٹی وی کو چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، حالانکہ جو وہ مووی دیکھ رہا تھا اس کے ختم ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کا ٹی وی دیکھنے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ ہر مووی مکمل ہی دیکھتا تھا۔ سیڑھیاں عبور کر کے وہ اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے میں جاتے ہی سب سے پہلی نظر اس پر پڑی جو فرش پر پوری دنیا سے بے خبر سو رہی تھی۔ کتنے اطمینان سے وہ نیند کی آغوش میں تھی، اس کا سکون چین چھین کر، اس کی خوشی چھین کر۔ وہ بنا کوئی آواز پیدا کیے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ نیند کو کافی دیر تک بلانے کی کوشش کرتا رہا۔ بہرحال رات کے جانے کون سے پہر وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو چکا تھا۔ پھر اس کی آنکھ رات کے 2 بجے کھلی۔ اس نے اس لڑکی کو دیکھا جو بے خبر سو رہی تھی۔ اسے پیاس و بھوک کا احساس ہوا۔ عموماً رات کو اسے بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا رہتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ اپنے لیے فریج میں کھانا بچا کر رکھتا تھا، لیکن آج جہاں تک اسے یاد پڑتا تھا وہ جو کھانا لایا تھا وہ سارا ختم ہو چکا تھا، تو اب اسے بھوک مٹانے کے لیے خود ہی کچھ نہ کچھ بنانا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے سب سے پہلے اٹھ کر دروازے کو نہیں بیڈ کو دیکھا۔ جب اسے بیڈ سے غائب پایا تو وہ حیرانی سے کھڑی ہو گئی۔ سامنے دیوار پر لگی سوئیوں والی گھڑی سے اس نے وقت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی تو اسے حیرت ہوئی 2 بج رہے ہیں۔ اتنی رات کو وہ باہر کیا کرنے چلا گیا؟ پانی پینے؟ نہیں، پانی کا تو جگ رکھا ہے۔
پھر کہاں گیا؟ وہ اسے تجسس ہونے لگا اور وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ آہستہ آہستہ ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے وہ سنگ مرمر سے بنی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ اسے کچن سے کچھ آوازیں آنے لگیں۔ اس نے قدموں کا رخ کچن کی جانب کر دیا۔ کچن کے دروازے پر پہنچ کر اس پہ عجیب انکشاف ہوا۔ وہ رات کے 2 بجے کھانا کھا رہا تھا۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا، اس لیے وہ اسے دیکھ نہ سکا، اور غور کرنے پر اسے پتہ چلا کہ وہ اس کی بنائی ہوئی بریانی کھا رہا تھا۔ یہ انکشاف خوشگوار تھا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ حیرت بھی تھی۔ رات کے کھانے میں ٹیبل پر موجود ہر شے کھانے والا اس کا وہ شوہر محترم صرف اور صرف اس کی بنائی ہوئی بریانی کو نظر انداز کر گیا تھا۔ اسے اس وقت حقیقتاً بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ کچن میں کافی دیر تک روتی رہی۔ اس نے اتنی محنت سے اس کے لیے بریانی بنائی تھی اور اس نے چکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ اسے غصہ آیا اپنے مغرور شوہر پہ۔ اسے جتنا غصہ تھا، جتنا دکھ تھا، وہ سب اب ختم ہو چکا تھا۔ رات کے کھانے میں اس کے انا پرش شوہر نے بریانی کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، اور اب رات کے 2 بجے اس کی بنائی ہوئی بریانی کتنی رغبت سے کھا رہا تھا۔ وہ دروازے سے واپس پلٹ آئی اور کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اسے پہلے اگر دکھ کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی تو اب وہ خوشی سے سو نہیں پائے گی۔ 20 منٹ بعد اس نے دروازے پر اس کی آمد کو محسوس کیا، لیکن وہ خود کو سوتا ہوا ظاہر کرتی رہی، جبکہ دل ہی دل میں اپنے شوہر کی اس عجیب و غریب چوری پر مسکرا بھی رہی تھی۔ اگلی صبح وقت پر بیدار نہ ہو سکا۔ اسے آفس جانا تھا اور وہ آدھا گھنٹہ دیر سے اٹھا، اور کل کی طرح آج بھی سب سے پہلے اس نے اپنے بائیں جانب اس لڑکی کے بستر کی طرف دیکھا۔ وہ اسے وہاں نظر نہیں آئی۔ وہ اٹھ کر واش روم کی طرف چلا گیا۔ اسے آفس جانے میں پہلے ہی دیر ہو چکی تھی۔ واش روم سے جب وہ نہا کر تولے سے بال رگڑتا ہوا باہر آیا تو نیلے رنگ کی شرٹ بیڈ پر دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ وہ استری کر کے بیڈ پر رکھا گیا تھا۔ اتنے سارے کپڑوں میں اس نے نیلے رنگ کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ گویا اس کی زوجہ محترمہ کو معلوم تھا کہ نیلا رنگ اس کا پسندیدہ رنگ ہے، لیکن اسے یہ کیسے پتہ چلا؟ اسے اپنی بیوی کے یہ مشرقی ادا تسکین نہیں پہنچا سکی، مزید سلگا گئی۔ کیوں ہاتھ لگایا اس نے میرے کپڑوں کو؟ کس حق سے اس نے میری شرٹ استری کی؟ یہ وہ سوال تھے جو وہ غصے سے اپنے آپ سے کر رہا تھا، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ جب وہ اس کی بیوی تسلیم نہیں کرتا تھا تو وہ اس کے استری کیے ہوئے کپڑے کیوں پہنے؟ اس نے وہ شرٹ واپس الماری میں رکھی اور ایک سفید رنگ کی شرٹ پہن لی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس سفید شرٹ میں کئی شکنیں پڑ چکی تھیں۔ عموماً وہ اپنے سارے کام خود کرتا تھا، کھانا پکانے سے لے کر کپڑے استری کرنے تک، لیکن آج تو وہ پہلے ہی کافی لیٹ ہو چکا تھا، اس لیے جیسے تیسے وہ شرٹ پہن کر بالوں میں جلدی سے کنگھی کرتے وہ بیگ اٹھا کر نیچے آیا۔ اس کا ناشتہ کرنے کا آج بالکل ارادہ نہیں تھا۔ وہ وہیں آفس میں ہی کچھ نہ کچھ لے لیتا۔ پہلے ہی کافی دیر ہو چکی تھی، اس لیے وہ جلدی جلدی بڑے قدم اٹھاتا ہوا گھر کے بڑے دروازے تک پہنچا۔ ابھی اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اپنی زوجہ محترمہ کی آواز پر رک گیا۔ سنو جی! اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ اسے اس طرح اپنے پیچھے سے آواز دے کر بلانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ اس نے کوئی بات تو نہیں کی، البتہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے ضرور دیکھا۔ وہ جی گھر کا تھوڑا سامان لانا ہے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے اس طرح پیچھے سے بلانا جانا اور اب پورے حق سے گھر کے سامان کا آرڈر دینا بالکل ناگوار گزرا، اور یہ ناگواری اس کے چہرے سے بھی آیا تھی۔ کیا لانا ہے؟ اسپاٹ چہرہ تھا۔ وہ جی چینی اور چائے کی پتی۔ بس؟ نہیں، وہ سرخ مرچ اور پیاز بھی ختم ہو گیا ہے۔ وہ پوری کی پوری مشرقی ادا میں مخاطب تھی۔ اوکے، اور کچھ؟ سبزی بھی ختم ہو گئی ہے اس ڈبے سے۔ کون سے ڈبے سے؟ وہ حیران تھا۔ وہی جی جو اندر رکھا ہوا ہے، جسے کھولو تو سرخ بتی جلتی ہے۔ اس نے دماغ پر زور ڈالا۔ وہ اسے فریج کہتے ہیں بیوقوف۔ اس نے عجیب نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا۔ ہاں جی، وہی فراج نہیں، فریج۔ اس نے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ کیا جی؟ فارج؟ اس نے بھول پن سے سوال کیا۔ فارج نہیں۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ اور کیا کیا لانا ہے؟ وہ دانت پیس کر بولا۔ دہی بھی، اور جی، اور وہ کچھ سوچنے لگی۔ اگر اس کی کوئی پڑھی لکھی بیوی ہوتی تو 1 منٹ میں ہی لسٹ بنا کر دے دیتی اسے، لیکن یہ گاؤں کی گوار اس سے 2 گھنٹوں سے گھر کا سامان رٹوا رہی تھی۔ کچھ یاد آیا محترمہ، یا پھر میں یہیں بیٹھ کر آپ کی یادداشت واپس آنے کا انتظار کروں؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس سے مخاطب ہوا۔ وہ پتہ نہیں اس کے طنز کو سمجھ سکی یا نہیں، بہرحال اس نے اپنی زبان کو تھوڑی تکلیف ضرور دی۔ وہ جی وہ لال سی ہوتی ہے۔ اب اسے حقیقتاً غصہ آیا۔ لال سی کوئی ایک چیز نہیں ہوتی تو کیا میں بازار میں جا کر یہ کہوں گا محترمہ بانی صاحبہ کسی لال چیز کا کہہ رہی تھی تمہیں، آپ مجھے وہی لال چیز دیں دیں۔
اب کی بار وہ غصہ نہیں چبا سکا اور وہ اس کے غصے سے ڈر گئی۔ میں سب سودے بھجوا دوں گا، اوکے؟ اس کی آنکھوں میں بھرے وہ آنسو دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے سامنے کوئی سیلاب جاری کرے۔ وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ وہیں کھڑی اپنے آنسو پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے دکھ اس رویے کا نہیں بلکہ اس بات سے پہنچا تھا کہ وہ اس کی شرٹ جو اس نے اتنی محنت کے ساتھ استری کی تھی وہ کیوں نہیں پہن کر گیا۔ باقی کا سارا دن بھی وہ اسی اداسی میں رہی۔ اس نے دوپہر کو ہی ایک ملازم کے ذریعے گھر کا سارا راشن بھیج دیا تھا، وہ بھی جو اس نے کہا اور وہ بھی جو نہ کہہ سکی۔ باقی کا بہت سارا وقت اس نے سامان کو ترتیب دینے میں گزار دی، اسی لیے اسے کچھ سوچنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ سبزی آ چکی تھی، اس نے کچھ سبزیاں فریج میں رکھی اور رات کے کھانے کی تیاری کے لیے آلو اور قیمہ الگ کرنے لگی۔ اب وہ ایک کام میں تو ماہر ہو چکی تھی، کھانا بنانے میں۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے کھانا بنانا نہیں آتا تھا، لیکن اس عجیب کچن میں کھانا بنانے کا اس کا تجربہ نیا تھا۔ یہاں سب کام آسان تھے گاؤں کی نسبت۔ یہاں چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں ڈھونڈ کر نہیں لانی پڑتی تھیں، پانی کا انتظام پاس ہی تھا اور ہر چیز علیحدہ علیحدہ صاف نظر آ رہا تھا، جبکہ وہاں سالن میں نمک ڈالو تو 2 گھنٹے تک مرچوں کا ڈبہ نہ ملے۔ یہاں ساری سہولت ہونے کے باوجود بھی وہ شروع میں کچھ جھجک رہی تھی، لیکن اب چونکہ وہ کچن کے بارے میں کافی معلومات حاصل کر چکی تھی، اسی لیے اسے کام کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ روز بروز نئی چیزوں سے آشنا ہو رہی تھی۔ قیمہ تیار ہونے میں ابھی کافی وقت تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے میں آئی۔ اسے ایک بار اس کی ایک سہیلی نے بتایا تھا، بانی یہ جو شہری مرد ہوتے ہیں نا، ان کو کریم پاؤڈر والی لڑکیاں بہت پسند ہوتی ہیں۔ اس وقت تو اس نے اس بات پر غور نہیں کیا، لیکن اب چونکہ مصیبت سر پر آن پڑی تھی تو ان سب چیزوں کا استعمال کرنا تھا۔ وہ میک اپ کا ڈبہ جو دادی نے اسے دیا تھا وہ جوں کا توں ہی پڑا تھا، اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اسے میک اپ سے ہمیشہ چڑ ہوا کرتی تھی اور اسے اچھے سے میک اپ آتا بھی کہاں تھا۔ اس نے کبھی میک اپ کیا ہی نہیں، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، وہاں بھی صرف صابن سے منہ دھویا کرتی تھی۔ اس نے اپنی پرانی لوہے کی پیٹی سے وہ میک اپ والا ڈبہ باہر نکالا۔ اس ڈبے میں ایسی چیزیں تھیں جن کے نام تو دور شکل تک کبھی نہیں دیکھی اس نے۔ اب ایسے میں انہیں استعمال کرنا کافی مشکل تھا۔ اس نے سارا سامان الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اسے ان سینکڑوں چیزوں میں جو کام کی چیز لگی وہ منہ پر لگانے والی کریم، لپسٹک اور آئی شیڈ تھی۔ باقی سارا کا سارا سامان اس کے لیے بیکار تھا۔ وہ تینوں چیزیں لے کر وہ آئینے کے سامنے بیٹھ گئی۔ کریم تو جیسے تیسے لگا ہی لیا، اس نے آئی شیڈ بھی ترتیب اور بے ترتیبی سے الگ کیے۔ اب اصل مسئلہ لپسٹک کا تھا۔ اس نے کبھی خود لپسٹک نہیں لگایا۔ بچپن میں بھی جب کوئی شادی وغیرہ ہوتی تو اس کی کزن اس کو زبردستی لپسٹک لگایا کرتی۔ اسے اس سب چیزوں میں کبھی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ 10 منٹ اس نے لپسٹک لگائے اور ایک مرتبہ بھی صحیح نہ لگی۔ 10 مرتبہ اس نے لپسٹک لگائی، ایک مرتبہ بھی صحیح نہ لگی، لیکن اس نے کوشش کرنا نہیں چھوڑا۔ وہ تب تک لگاتی رہی جب تک صحیح نہ لگا اور 20 منٹ کی مشقت کے بعد بہرحال اس نے کوئی ڈھنگ کی لپسٹک لگا ہی لی۔ اسے بالکل پرفیکٹ تو خیر اب بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن پہلے کی نسبت کافی بہتر تھی۔ اس نے نیلے رنگ کی فراک پہن رکھی تھی۔ نیلا رنگ اس کا پسندیدہ رنگ تھا، اسی لیے اس نے اس کی پسند سے ہی خود کو تیار کیا تھا۔ 10 منٹ اس نے اور پھر میک اپ کے بعد کچن میں آئی۔ آلو قیمہ کے ساتھ ساتھ اس نے میٹھے میں کھیر بھی بنائی۔ وہاں تو وہ صرف سالن بناتی تھی اور روٹیاں، بس اس کے علاوہ وہاں کوئی دوسرے لوازمات نہیں ہوتے تھے، لیکن یہاں تو 15 طرح کے کھانے بنتے ہیں۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ بیگ اس نے صوفے پر رکھ دیا تھا اور کھانا جو وہ ہوٹل سے اپنے ساتھ لایا تھا وہ بھی اس نے وہیں رکھ دیا۔ خود بھی گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے ناگواری سے ادھر ادھر دیکھا، وہ اسے نظر آ ہی گئی۔ اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے تو وہ اسے نظر نہیں ہٹا سکا۔ اس نے جو عجیب و غریب میک اپ کر رکھا تھا، اس سے وہ خوبصورت تو کیا خاک لگتی الٹا عجوبہ بن چکی تھی۔ اس کا یہ میک اپ دیکھ کر اس کی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ تو پاگل لڑکی سے پٹانے کے لیے ان سب چیزوں پر اتر آئی تھی، مگر وہ جو کر لے وہ اسے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ اب اس کا بیگ اٹھانے لگی اور منہ دوسری طرف کر کے خاموش بیٹھا رہا۔ وہ بیگ اٹھا کر جانے کہاں لے گئی، جبکہ وہ فریش ہونے کے بعد اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب وہ نیچے کھانے کے لیے گیا، تب تک وہ کھانا میز پر سجا چکی تھی۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ کھانا کھایا تم نے؟ کسی بھی جذبات سے آری اس نے سنجیدہ لہجے میں سوال پوچھا۔ نہیں، آپ کھا لیں جی، ہم بعد میں کھائیں گے، اس نے شرماتے ہوئے کہا اور سمجھ نہیں سکا اس میں شرمانے والی بات کون سی ہے۔ تو بیٹھو، کھاؤ کھانا، اس نے اپنی پلیٹ میں سلاد ڈالتے ہوئے کہا۔ جی وہ ہم، اس کی اس جی میں حیرت کم اور انکار سے حدّا تھی۔ ہاں تم، اور کوئی نظر آ رہا ہے اس گھر میں؟ اس بار وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔
ہمارے گاؤں میں رواج ہے پہلے شوہر کھانا کھا لے، اس کے بعد بیوی اس کا بچا ہوا کھانا کھاتی ہے۔ اس نے سادگی سے کہا، جبکہ وہ حیران بھی تھا اور خود کے شوہر کہے جانے پر تھوڑا غصہ بھی تھا، لیکن اس نے مزید اصرار نہ کیا اور کچھ دیر کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر وہاں سے چلی گئی۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ جہاں کہیں بھی گئی ہے اسے دیکھ رہی ہوگی۔ کیا مصیبت ہے، وہ نوالا منہ میں رکھتے ہی بڑبڑایا۔ اس نے پہلی بار کھانے کی ٹیبل پر نگاہ دوڑائی۔ آج کل کی نسبت بہت ڈشز بنائی گئی تھی۔ آلو قیمہ اس کا پسندیدہ تھا، لیکن چونکہ یہ اس نے بنایا تھا اس لیے وہ کھانا نہیں چاہتا تھا۔ کل رات اس کے ہاتھ کی بنی بریانی کھا کر ہی اس نے اعتراف کیا تھا وہ کھانا واقعی بہت اچھا بناتی ہے، اور اب قیمے کی بھی یہی زبردست خوشبو آ رہی تھی۔ وہ کھانا بھی چاہتا تھا اور نہیں بھی کھانا چاہتا تھا۔ اس نے چور نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ جب وہ اسے نظر نہ آئی تو بچوں کی طرح چوری کرتے ہوئے اس نے تھوڑا قیمہ اپنی پلیٹ میں ڈالا اور پھر ڈونگوں کے اوپر ویسے ہی ڈھکن رکھ دیا۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے اس نے قیمے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ پہلا نوالا منہ میں رکھتے ہی ایک خوشگوار احساس ہوا۔ ہوٹل کے کھانوں میں وہ ذائقہ کبھی نہیں آ سکتا جو گھر کے بنائے ہوئے کھانوں میں ہوتا ہے۔ وہ اور ایک مرد چاہے کتنا بھی اچھا کھانا کیوں نہ بناتا ہو، لیکن ایک عورت سے اچھا کھانا وہ کبھی نہیں بنا سکتا۔ وہ خود ہمیشہ ٹی وی پہ ریسپیز دیکھ کر مختلف پکوان بناتا تھا۔ اس نے خود قیمہ بھی کئی بار بنائے تھے، لیکن اس میں یہ ایک ذائقہ کبھی نہیں تھا جو اس کے بنائے ہوئے قیمے میں تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ اپنے لیے چائے بنائے، لیکن اس کی سوچ سے پہلے ہی وہ اس کے لیے چائے لیے اس کے پاس کھڑی تھی۔ اب وہ چائے اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ اس نے چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے لے لیا، حالانکہ اس کا کپ لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، پھر بھی پتہ نہیں کیوں اس نے کپ تھام لیا۔ اب جب کپ اس کے ہاتھوں میں تھا تو مطلب اسے چائے بھی پینی تھی۔ وہ بھی اس کے برابر رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا ایک طرح بیٹھنا اسے بہت برا لگا، لیکن وہ اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ یہ کیا ہے جی؟ اس نے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا۔ ٹی وی ہے، اس نے چائے کا سپ لیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ یہ ٹی وی کرنٹ تو نہیں مارتا جی؟ نہیں، اگر یہ انسانوں کی طرح آن کیا جائے تو، وہ ناگواری سے بولا۔ یہ کدھر سے آن ہوتا ہے جی؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ وہ اس بڑے والے بٹن سے۔ اس نے ٹی وی کے بٹن کی طرف اشارہ کیا۔ چائے پیتے ہوئے اس نے محسوس کیا وہ کھانے کی طرح چائے بھی زبردست بناتی ہے۔ اور یہ کیا ہے جی؟ اب اس کا اشارہ ریموٹ کی طرف تھا۔ یہ ریموٹ ہے۔ وہ شدید کوفت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ یہ روٹوٹ کیسے چلتا ہے جی؟ اس نے معصومیت سے ایک اور سوال کیا۔ اس کے ریموٹ کو روٹوٹ کہنے پہ بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر تبسم پھیل گئی۔ اس سے آواز کم اور زیادہ ہوتا ہے اور یہ بٹن چینل تبدیل کرتا ہے، اور ریموٹ اٹھا کر اسے کسی چھوٹے بچے کے انداز میں سمجھا رہا تھا۔ یہ چینل کیا ہوتا ہے جی؟ اور اس کا دل چاہا ریموٹ اپنے سر پر دے مارے۔ چینل مطلب یہ فوٹو تبدیل ہوتے ہیں۔ اب کی بار وہ ذرا غصے سے بولا۔ اچھا جی، آپ کتنے پڑھے ہوئے ہو؟ اب وہ اس کی ذاتی زندگی پر سوال کیا گیا۔ MBA کیا ہوا ہے میں نے، وہ تنگ کر بولا۔ یہ کتنا ہوتا ہے جی؟ اور وہ یہ کیوں بھول گیا تھا کہ اس کی زوجہ محترمہ پڑھی لکھی نہیں ہے۔ 16 جماعتیں، اس نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا گیا، لیکن اس نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ کہاں سے پڑھے ہو جی؟ لندن سے، اس نے چائے کا گھونٹ بھر کر کہا، لیکن اگلا سوال سب سے زیادہ عجیب و غریب تھا۔ لندن کون سے صوبے میں ہے؟ اس سوال پر اس نے گھور کر مخاطب کو دیکھا۔ لندن یہاں لندن نہیں، لندن جہاز پہ جاتے ہیں، وہ بہت دور ہے۔ وہ ایک لفظ کو کھینچ کر بولا۔ جہاں دادی گئی ہیں جی؟ اب وہ چائے ختم کر چکا تھا۔ ہاں، اس نے مزید سوالات سے بچنے کے لیے سراسر جھوٹ بولا، لیکن اس نے سوالات کا سلسلہ منتقل نہیں کیا۔ آپ گاڑی خود چلاتے ہیں؟ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے سوال کیا۔ جی ہاں۔ آپ کو گاڑی چلانا آتا ہے جی؟ اس نے ایک بار پھر حمایت سے بھرپور سوال کیا۔ ظاہر ہے، میں اگر گاڑی چلا کر آفس جاتا ہوں تو مجھے گاڑی چلانا آتا ہے۔ اب کی بار وہ تیز آواز میں بولا تو وہ شاید اس کے جواب سے زیادہ اس کے لہجے سے گھبرا گئی تھی۔ تبھی کپ اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ اس نے ایک بار پھر ٹی وی دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اب وہ ٹی وی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ اسے الجھن تھی۔ ٹی وی پر اسے صرف تصویریں نظر آ رہی تھی، آواز وہ سن نہیں پا رہا تھا۔ اسے اچانک کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھا۔ جب وہ یہاں بیٹھی تھی تو اس کا دل چاہا کہ وہ یہاں سے چلی جائے تاکہ وہ ٹی وی دیکھ سکے۔ اب وہ چلی گئی تو اس کا ٹی وی دیکھنے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ ٹی وی بند کر کے وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ صبح اٹھ کر اس نے نماز قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ناشتہ بنایا۔ وہ ابھی تک گہری نیند میں تھا۔ وہ کافی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ وہ اس وقت نیند میں ساری دنیا سے بے خبر بہت معصوم لگ رہا تھا۔ اس پر سے نظر ہٹا کر اس نے الماری سے اس کے کپڑے نکالے۔
اور وہ ڈسٹرب نہ ہو اس لیے انہیں استری کرنے کے لیے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ کل صبح تو جناب نے اس کی استری کی ہوئی شرٹ نہیں پہنی تھی، لیکن آج وہ اس کے ساری شرٹس نکال لائی تھی۔ وہ کوئی نہ کوئی شرٹ تو ضرور پہنے گا۔ اگر وہ ضدی ہے تو اسے راہ راست پہ لانے کے لیے وہ بھی ضدی بن جائے گی۔ اس کا وہ شوہر محترم اس کی استری ہوئی شرٹ نہیں پہنتا، اس کی بنائی ہوئی بریانی نہیں کھاتا، لیکن رات کے 2 بجے بریانی بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے۔ اسے نظر بچا بچا کر قیمہ اپنی پلیٹ میں ڈالا جاتا ہے، اس کے ہاتھ کی چائے پی جاتی ہے۔ کب تک بچیں گے آپ شہری بابو؟ وہ استری کرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اس کے سارے کپڑے استری کرنے کے بعد وہ انہیں واپس الماری میں رکھ آئی۔ وہ بیدار ہو چکا تھا کیونکہ واش روم سے آواز آ رہی تھی۔ وہ نیچے کچن میں اس کے لیے ناشتہ لگانے چلی گئی۔ واش روم سے نکل کے اس نے الماری کھولی، ایک شرٹ نکال کر پہننے لگا، تب اسے احساس ہوا کہ یہ اس لڑکی نے استری کی ہے۔ اس نے ایک اور شرٹ نکالی، وہ بھی استری شدہ دی، پھر تیسری، چوتھی، حالانکہ اس کے سارے کپڑے استری ہو چکے تھے۔ اسے تھوڑا غصہ بھی اور حیرت بھی ہوئی، جانے کب اٹھ کر اس نے یہ سارے کپڑے استری کیے، لیکن وہ بھی ایک نمبر کا ضدی تھا۔ اس نے وہی پرانی شرٹ پہن لی جو اس نے کل سے پہنی ہوئی تھی۔ وہ جب سیڑھیاں اتر کر نیچے جا رہا تو اس نے دیکھا وہ اسے غور سے دیکھ رہی ہے، اور نہ صرف دیکھ رہی بلکہ مسکراہٹ ضبط کرنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ وہ قطعی طور پر اسے نظر انداز کرتا ہوا کھانے کی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ اندر سے اس کے لیے ناشتہ دے گی۔ آج اس نے خود ناشتہ نہیں بنایا تھا۔ جب اس کے ہاتھ کی بنی بریانی وہ کھا سکتا ہے، چائے پی سکتا ہے، تو ناشتہ کیوں نہیں؟ وہ ناشتہ رکھ کر اندر چلی گئی، جبکہ وہ آرام سے ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتے کے بعد وہ آفس کے لیے نکل گیا، جبکہ وہ ٹیبل پر برتن سمیٹنے لگی۔ سارے کام مکمل کرنے کے بعد اس نے ڈرتے ٹی وی آن کیا۔ ٹی وی خوبصورت تصویریں دیکھ کر وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ کوئی گانوں کا چینل لگا تھا۔ وہ حیران ہو کر پوری طرح ٹی وی پر متوجہ تھی۔ وہ ہیرو اور ہیروئن کو بیہودہ ڈانس کرتے ہوئے دیکھ کر انہیں دل ہی دل میں ملامت کر رہی تھی، اور کافی شرما بھی رہی تھی۔ حالانکہ گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کل ابراہیم نے جو اسے چینل بدلنا سکھایا تھا، وہ انہی بٹنوں کو دباتے ہوئے مختلف چینلز تبدیل کرتی رہی۔ اچانک فون کی گھنٹی پورے گھر میں گونج اٹھی۔ اس نے حیران ہو کر پیچھے دیکھا تو اور نظر انداز کیا۔ ٹرن ٹرن ٹرن، ایک بار پھر گھنٹی سنائی دی۔ اس بار وہ بدک کر صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ گھبراہٹ کے مارے سے پسینہ آ گیا۔ وہ سمجھ نہ سکی یہ ٹرن ٹرن کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ کہیں کوئی جن بھوت تو نہیں اس گھر میں؟ وہ ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ گھنٹی ایک بار پھر سنائی دی۔ اب کی بار وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ گھنٹی مسلسل بجتی ہی جا رہی تھی۔ اس نے آواز کا تعاقب کرنے کی کوشش کی، تب اسے پتہ چلا یہ گھنٹی کی آواز اس چھوٹے ڈبے سے آ رہی ہے۔ کچھ سوچنے پر اسے یاد آیا، ایسا ہی ایک ڈبہ اس کی سہیلی نجمہ کے گھر پر بھی تھا، جس سے وہ اپنے ابو جو سعودی عرب میں تھے ان سے بات کرتی تھی، لیکن اس سے بات کیسے ہوتی ہے وہ سوچ رہی تھی جب گھنٹی بجی جا رہی تھی۔ اس نے درود پاک کا ورد کرتے ہوئے چھوٹی چیز کو اٹھا ہی لیا اور اس کے اوپر رکھا تھا، تب اسے آواز آئی، ہیلو ہیلو، کوئی ہے؟ کوئی بات کرو۔ وہ اس آواز کو پہچان گئی، یہ ابراہیم کی آواز تھی۔ جی آپ؟ اس نے کچھ کہنا چاہا، جبکہ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، سنو، شام کو میرے آفس کے کچھ دوست کھانے پر آ رہے ہیں۔ ہوٹلوں کا کھانا وہ نہیں کھاتے، اگر تم بنا سکو تو۔ جی ہم بنا دیں گے، وہ جلدی بولی۔ ٹھیک ہے، میں بھی جلدی آ جاؤں گا، جو سامان ختم ہو چکا ہے بتاؤ، میں آتے وقت لے آؤں گا۔ اس نے سامان جو ختم ہو گیا تھا وہ اسے بتائی، اور آخر میں جب وہ پوچھنے لگا بس اور تو کچھ نہیں، تب وہ بولی، جی وہ یہ ٹی وی بند کیسے ہوتا ہے؟ اس نے چلا تو لیا، اب اسے بند کرنے کا نہیں پتہ تھا۔ کل بھی اس نے اس سے نہیں پوچھا تھا۔ اسی بٹن سے جس سے تم نے آن کیا تھا، اس نے سنجیدگی سے کہہ کر فون کٹ کر دیا۔ اس نے بھی وہ چیز دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دی۔ ایسے ویسے تو اس کی آواز ہمیشہ سے پسند تھی، لیکن فون پر اس کی آواز اسے ہمیشہ سے بھی زیادہ اچھی لگی، اور اس کا اس طرح اسے کھانا بنانے کا کہنا، یہ بات بھی اسے اچھی لگی۔ ٹی وی بند کر کے وہ سیدھا کچن میں گھس گئی اور سارا سامان چیک کرنے لگی اور اپنی ضرورت کی تمام اشیاء الگ کرنے لگی۔ کوئی مہمان پہلی بار گھر آ رہا تھا، اس کے لیے وہ کوئی بھی کمی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے بہت سامان استعمال کے لیے علیحدہ کر کے رکھ دے۔ اسے مسجد سے اذان کی آواز سنائی دی۔ سارے کام چھوڑ کر وہ نماز ادا کرنے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ نماز کو ہر ضروری کام پر ترجیح دیتی تھی۔ اس کے ماموں نے بچپن میں ہی اسے ایک بات سکھائی تھی جو اس نے ایک گانٹھ باندھ کر محفوظ کر لی تھی۔ ہم انسان بھی بہت عجیب ہوتے ہیں، کامیابی کو ہر جگہ ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ ہمیں دن میں 10 بار آواز آتی ہے،
ہمیں اس آواز کو ہمیشہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے 24 گھنٹوں پر مشتمل طویل دن میں سے صرف 1 گھنٹہ ہی خدا کو نہیں دے سکتے جو ہمیں اتنا کچھ دیتا ہے۔ وہ ہمیں نماز کی طرف بلاتا ہے، ہم انکار کر دیتے ہیں، اور اس کی رحمت تو دیکھو، وہ پھر بھی ہمیں کھانا دیتا ہے، ہماری ضروریات پوری کرتا ہے۔ اگر وہ ہم سے کہے آج تو آپ نے نماز نہیں پڑھی، آج آپ کو کھانا کیوں دوں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب میں 99 ناموں میں ایک نام رحمان بھی ہے۔ یہ بات اسے اس کے ماموں نے اس انداز میں سمجھائی تھی جو دوبارہ کبھی اپنا کوئی نماز نہیں چھوڑ سکی۔ وہ جو بھی کام کر رہی ہوتی، اذان کی آواز سن کر وہ کام ادھورا چھوڑ کر نماز ادا کرنے جاتی۔ نماز ادا کر کے وہ ایک بار پھر کچن میں آئی اور الماری میں سے خوبصورت برتن بھی نکالنے لگی۔ اپنی طرف سے وہ جتنا سمجھ سکتی تھی اتنا کرنے لگی۔ اسے دروازہ کھلنے کی آواز ہی وہ کچن میں باہر نکل آئی۔ افراہیم بیگ اٹھائے اندر آ رہا تھا۔ اس نے بتایا تھا وہ جلدی آئے گا، لیکن اتنی جلدی آئے گا یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ وہ کچن میں اس کے لیے ایک گلاس پانی لے آئی۔ اس نے ایک نظر پانی کو اور ایک نظر اسے دیکھا اور پانی پی لیا۔ وہ خالی گلاس لے کر جب واپس پلٹنے لگی تو اس نے آواز دے کر اسے صوفے پر بیٹھنے کا، وہ جھجکتے ہوئے بہرحال بیٹھ گئی۔ سنو، میرے آفس کے کچھ دوست شام کو کھانے پر آئیں گے۔ وہ لوگ 10-12 کے قریب ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا ان لوگوں کے سامنے ہماری شادی شدہ زندگی کے غلط اثرات پڑیں، اس لیے میں چاہتا ہوں تم اچھے سے تیار ہو جانا۔ کپڑے بھی میں لا دوں گا، اور ایک بات، نیلے رنگ کے کپڑوں کے ساتھ کالے رنگ کی آئی شیڈ کوئی نہیں لگاتا، اوکے؟ وہ غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ وہ اسے کل کے میک اپ کی بات جتا رہی تھی۔ اچھا چھوڑو، میں تمہیں بیوٹی پارلر لے جاؤں گا، وہیں سے تیار ہو جانا، اور ابھی ان کے آنے میں کافی وقت ہے۔ جی کون سا کالر؟ کالر نہیں، بیوٹی بی بے یہ واؤ ٹے یہ پے پارلر۔ اس نے ایک لفظ الگ الگ کر کے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بیٹی پارلر جی، اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا جبکہ اس نے زور سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ بیٹی نہیں، بیوٹی۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، تم ان لوگوں کے سامنے کوئی بات نہیں کرو گی، اوکے؟ اگر تم بات کرو گی تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ تم ان پڑھ ہو۔ سلام دعا کے علاوہ اگر کوئی بھی بات نہیں کرو گی تم، اور سلام دعا بھی مدھم آہستہ آواز میں کرنا، ویسے نہیں جیسے فون پر چلا چلا کر بات کر رہی تھی۔ کوئی بہرا نہیں ہوں، اوکے؟ اس نے اپنی گردن ہلائی۔ اور اتنے لوگوں کا کھانا بنا لو گی؟ جی ہم بنا لیں گے۔ ٹھیک ہے، تم ابھی سے تیاری شروع کرو کیونکہ وقت بہت کم ہے اور بعد میں بیوٹی پارلر بھی جانا ہے، اوکے؟ حکم صادر کر کے کمرے میں فریش ہونے چلا گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ اس کے پاس جناب کے کہے ہوئے کسی بات کا بھی سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ جلدی جلدی وہ ہاتھ چلانے لگی۔ اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی جب وہ کچن سے بمشکل فارغ ہوئی۔ کئی قسم کے کھانے وہ بنا چکی تھی، میٹھے میں بھی بہت کچھ بنایا تھا اس نے۔ کھانا اچھا ہے یا برا یہ فیصلہ وہ نہیں کر سکتی تھی، اس فیصلے کا ان مہمانوں کو تھا۔ اس نے تو اپنے گاؤں کے مطابق سارے کھانے بنا لیے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ڈر بھی رہی تھی پتہ نہیں ان لوگوں کو کھانا پسند آئے گا بھی یا نہیں۔ وہاں کی بات الگ تھی۔ وہاں گاؤں میں تو سبھی اس کے ہاتھوں کی بنے کھانوں کی تعریف کرتے تھے اور آس پاس کے پڑوسی تو اسے فرمائش کر کے مختلف پکوان بنواتے تھے، لیکن یہ شہر تھا، یہاں کی طرز زندگی مختلف ہے۔ یہاں گاؤں کے دیسی کھانوں کو پسند نہیں کیا جاتا ہوگا۔ مغرب کی نماز ادا کر کے وہ ایک بار پھر کچن میں آئی۔ وہ بھی چیزوں کا جائزہ لینے کچن میں آ گیا۔ اب وہ اسے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی رائے کے ساتھ ساتھ اسے کچھ خصوصی نصیحتیں بھی کر رہا تھا۔ اچھا کھانا تو بن گیا، اب چلو بیوٹی پارلر، اس نے بریانی ٹیسٹ کر کے کہا۔ جی اچھا، ہم تیار ہو کر آتے ہیں۔ محترمہ آپ تیار ہونے کے لیے بیوٹی پارلر جا رہی ہیں؟ چلو تھوڑی دیر میں وہ لوگ آ جائیں گے، دیر ہو رہی ہے۔ وہ کچن سے باہر نکلا جبکہ وہ بھی اس کے پیچھے پورچ میں آئی۔ وہ اس کے لیے کار کا دروازہ کھول چکا تھا۔ وہ بیٹھ گئی۔ وہ زندگی میں پہلی بار کار میں بیٹھ رہی تھی، اس لیے نہیں جانتی تھی کار میں بیٹھنے کے کیا طریقے ہوتے ہیں، اور وہ تھوڑا ڈر بھی رہی تھی۔ اس نے بیک ویو مرر سے اسے دیکھا، گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر لے آیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سیٹ قابو کر کے بیٹھی تھی جبکہ وہ اس کی اس حرکت کو نوٹ کر چکا تھا۔ مس بانی صاحبہ، یہ کار ہے، موٹر سائیکل نہیں۔ اگر آپ ہاتھ چھوڑ کر بھی بیٹھیں گی تب بھی نہیں گریں گی۔ اس نے طنزیہ لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ چھوڑ ہی دیے۔ آپ کو گاڑی چلانا اچھے سے آتا ہے نا جی؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا جبکہ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ نہیں، مجھے تو نہیں آتا گاڑی چلانا۔ اس وقت گاڑی کو ایک فرشتہ چلا رہا ہے، کیا پتہ کب وہ کسی بڑے سے ٹرک سے ٹکرا جائے اور آپ بیوٹی پارلر کی جگہ اوپر پہنچ جائیں، اس لیے درود کا ورد جاری رکھیں۔ اس نے تو یوں ہی مذاق میں کہا تھا جبکہ وہ سچ مچ ورد پڑھنے لگی۔ پتہ نہیں کہاں سے پکڑ کر لائی ہیں دادی اس انمول تحفے کو، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور گاڑی پارلر کے سامنے روک دی۔ پہلے وہ خود گاڑی سے نیچے اترا اور اس کے لیے دروازہ کھول دیا تو وہ بھی ہونٹ ہلاتی نیچے اتری۔ وہ اس کی تقلید میں چلتی ہوئی
اندر داخل ہوئی۔ وہ اتنے عالیشان، اتنے خوبصورت پھولوں میں سجی اس پارلر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ گھور گھور کر میک اپ کرواتی لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی، کتنی پر اعتماد اور بولڈ لڑکیاں تھیں جو انگریزی میں بات کر رہی تھیں، ہنس رہی تھیں، مسکرا رہی تھیں۔ اسے رشک محسوس ہوا ان سب لڑکیوں سے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، اتنی پر اعتماد، اتنی اچھی انگلش بولتی تھی، اور ان سب کے شوہر تو انہیں بہت پسند کرتے ہوں گے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، کاش میں بھی ان میں سے ایک ہوتی، میں بھی اتنی اچھی انگلش بول سکتی، کاش میں بھی کسی بڑے ادارے میں کوئی بڑی ڈگری حاصل کی ہوتی تو ابراہیم مجھے بہت پسند کرتا۔ ان ماڈرن لڑکیوں کو دیکھ کر بے اختیار اس کے دل میں ایک عجیب و غریب خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے گردن موڑ کر ابراہیم کو دیکھا جو اس پارلر والی سے انگلش میں کوئی بات کر رہا تھا۔ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا ابراہیم اس وقت اس کے ساتھ، تو ان سب میں موجود کوئی لڑکی خوبصورت لگتی اس جیسی ان پڑھ جاہل دیہاتی؟ ہرگز نہیں۔ سنو، میں جا رہا ہوں، 1 گھنٹے بعد تمہیں لینے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہیں اندر اس کرسی پر بیٹھ کر میرا انتظار کرنا، کہیں باہر مت نکل جانا، اوکے؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور مطمئن ہو کر چلا گیا۔ پھر وہ لڑکی جس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بات کر رہا تھا، وہ اسے ایک دوسرے کمرے میں لے گئی۔ اس کمرے میں ہر طرف خوشبو ہی خوشبو تھی۔ ایک لڑکی نے اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو بے اختیار آنکھیں بند کر دیں۔ اسے پتہ نہیں وہ لڑکی اس کے ساتھ کیا کیا کرتی رہی، کبھی اس کے بال پر، کبھی مشین چلاتی رہی تو کبھی رخسار پر کوئی کریم لگاتی تو کبھی آنکھوں پہ۔ اس کے لیے سب کچھ نیا تھا۔ اس کی نظر میں میک اپ، لپسٹک اور آئی شیڈ تک ہی محدود ہے، لیکن وہ بیوقوف تھی۔ آئی شیڈ اور لپسٹک تو کچھ بھی نہیں، یہاں تو اور بھی کئی طرح کا میک اپ ہوتا تھا۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ اسے مکمل طور پر تیار ہو کر آئی تو آئینے میں دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہ اتنی خوبصورت بھی لگ سکتی، یہ بات اس نے پہلے کبھی نہیں معلوم تھی۔ وہ بس آئینے میں خود کو دیکھتی رہی، اسے یقین نہیں آیا تھا آئینے میں کھڑی وہ حسین و جمیل لڑکی کوئی اور نہیں، وہ خود ہے۔ میک اپ سے اس کا خوبصورت چہرہ نکھر آیا تھا۔ کالے رنگ کے ریشمی فراق کے ساتھ وہ کسی پرستان کی پری لگ رہی تھی۔ ایسی خوبصورت لڑکیاں تو وہ ٹی وی میں دیکھا کرتی تھی۔ وہ بے یقینی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو، اپنے گالوں کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ ان سب لڑکیوں سے رشک کر رہی تھی، اب میک اپ کر کے وہ ان سب سے اچھی لگ رہی تھی۔ اب اسے ابراہیم کے ساتھ چلنے میں کوئی شرم نہیں۔ اسے ڈر تھا کہیں اسے اپنے آپ کو ہی نظر نہ لگ جائے۔ اس کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی، ایک بار ابراہیم اسے دیکھ لے، تب اسے پتہ چلے گا اس کی بانی کتنی خوبصورت ہے، وہ تو نظریں ہی نہیں ہٹا سکے گا۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی نے آ کر اطلاع دی کہ اس کا شوہر آ چکا ہے۔ وہ آرام سے چلتے ہوئے باہر آئی تو ابراہیم اسے دیکھ کر جیسے سانس لینا بھول گیا ہو۔ وہ یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی دھڑکن کی رفتار بے ترتیب ہونے لگی۔ اس نے بھی شرما کر نگاہیں نیچے رکھی تھیں۔ بہت دیر بعد وہ خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہوا۔ چلیں، اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اب وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی کوئی شرم محسوس نہیں کر رہی تھی۔ نائس کپل، پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز آئی۔ اس کی اس بات کا مطلب تو وہ نہ سمجھ سکی، البتہ ابراہیم نے مسکراتے ہوئے اسے کچھ کہہ جواب دیا۔ وہ ڈرائنگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تو وہ بھی بیٹھ چکی تھی۔ اس نے کار سٹارٹ کر کے گھر کے راستے کی طرف موڑ دی۔ وہ بار بار بیک مرر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ آج وہ اتنی خوبصورت جو لگ رہی تھی۔ کیا یار، دماغ خرابی، اس دیہاتی جاہل کو کیوں گھور گھور کر دیکھ رہے ہو؟ مانا کہ وہ خوبصورت ہے، لیکن خوبصورتی ہی تو سب کچھ نہیں ہوا کرتی نا۔ یہ لڑکی وہ نہیں ہے جس کے ساتھ تو نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ جس لڑکی کو ٹی وی آن کرنا ہی نہ آتا ہو، اس کے ساتھ کیسے ساری زندگی رہ سکتا ہے؟ یہ صرف ایک سمجھوتا ہے بس، اور کچھ نہیں۔ اس نے خود کو ملامت کی، لیکن یہ بات سوچنے کے باوجود بھی وہ بار بار بیک ویو مرر سے اسے دیکھتا رہا، جبکہ وہ اسے بے نیاز سڑک پر چلتی گاڑی کو دیکھتی رہی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا کچن میں گھس گئی۔ جو تھوڑا بہت کام باقی رہ گیا تھا وہ کرنے مہمانوں کے آنے سے پہلے تھوڑا وقت باقی تھا۔ کچن سے مطمئن ہو کر نکلنے کے بعد وہ ڈائننگ ٹیبل پر آئی۔ وہاں کی صفائی کے ساتھ ساتھ اس نے پھول بھی ٹیبل پر رکھ دیے۔ اگر اسے زیادہ نہیں یہی معلوم تھا تو اندازے کے مطابق کچھ نہ کچھ تو وہ کر ہی رہی تھی۔ اس نے ایک سرسری نگاہ صوفے پر بیٹھے ابراہیم پر ڈالی جو تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ وہ کچھ سوچ کر کچن میں گئی، گرما گرم تازہ چائے بنا کر اس کے پاس ٹیبل پر رکھ دی۔ چائے رکھنے کی آواز پہ اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کا اس وقت چائے پینے کا موڈ لگ رہا تھا، لیکن یہ بات اسے کیسے پتہ چلی، اس بات پر وہ تھوڑا حیران ضرور تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے آفس کے سارے دوست آ گئے۔ وہ سب سے گرمجوشی سے ملا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی نئی نویلی دلہن صاحبہ کو بھی دیکھ رہا تھا، کہیں وہ کوئی غلطی نہ کر دے۔ وہ اس کی نصیحت کے مطابق صرف سلام دعا کی حد تک ہی بات کر رہی تھی۔ سارے مہمان، جو 3 اسٹائلش لڑکیاں تھیں، وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کا جائزہ لے رہی تھیں، یا پھر شاید یہ دیکھ رہی تھی کہ اس میں ایسی کیا بات ہے جو ابراہیم صاحب نے ہم جیسی لڑکیوں کو نظر انداز کر دیا۔
ارے یار کمال کی بیوی ڈھونڈ کر لائے ہو، کون سے حسین وادی سے پکڑ کر لائے ہو اس پری کو۔ اس کے ایک دوست نے جو کچھ زیادہ ہی شوق مزاج تھا اس نے کمنٹ پاس کیا، اور آواز اس کی اتنی اونچی تھی کہ ذرا فاصلے پر کھڑی لڑکیوں کو بھی سنائی دی اور سب کہکے لگانے لگے۔ وہ اپنی تعریف پر چھنپ گئی۔ ارے رے، اس محترمہ کو دیکھو کیسے دیہاتی لڑکیوں کی طرح شرما رہی ہے۔ اس کے پاس کھڑی ایک لڑکی بولی۔ اسے ڈر لگنے لگا اس کے سارے دوستوں میں سے کوئی یہ نہ جان لے کہ اس کی بیوی ایک ان پڑھ دیہاتی ہے۔ اچھا یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، پہلے کچھ پیٹ پوجا ہو جائے۔ افراہیم نے سوالیہ نگاہوں سے سب کے چہرے پر ڈالی جن کا جواب مثبت تھا۔ ارے یار افراہیم، یقین نہیں آتا شہر میں رہ کر تمہاری بیوی اتنا اچھا کھانا بناتی ہے، اس کے ایک دوست نے کھانا کھاتے ہوئے تبصرہ کیا۔ وہ تو اس کے ہاتھ کے بنے کھانوں کا ذائقہ اچھے سے جانتا تھا، لیکن اس کے دوست پہلی بار کھا رہے تھے۔ پہلی بار تو اسے بھی حیرت ہوئی بریانی کھا کر، کیونکہ اتنا ذائقہ دار بریانی اس نے کبھی نہیں کھائی تھی۔ ہائے، ایک ہماری بیویاں ہیں جنہیں میک اپ سے ہی فرصت نہیں ملتا، دوسرے دوست نے دعائی دی، جبکہ وہ دوستوں کی گفتگو سے زیادہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی سرگوشی میں پتہ نہیں کیا کریت کر اس سے کیا پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ بول کم اور سن زیادہ رہی تھی۔ یہ مشورہ بھی خود اسی نے ہی تو اسے دیا تھا۔ بھابھی مجھے اس ٹیسٹی بریانی کی ریسپی ضرور دیجیے گا۔ جاتے وقت وہ حیرانی سے اپنے مخاطب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ وہ کون سے پیس مانگ رہا ہے۔ ہاں کیوں نہیں، ہماری مسز آپ کو بریانی بنانے کی ترکیب ضرور دے دے گی، افراہیم نے بات سنبھال کر کہا تو وہ سمجھ گئی۔ اور کھانے کے دوران ایک چھوٹے موٹے مسئلے پیدا ہوتے رہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ایک خوبصورت انداز میں سنبھالتا رہا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ہلکی پھلکی گفتگو کے ساتھ چائے کا بھی مزہ لے رہے تھے۔ وہ خاموش ضرور تھی، لیکن اپنے کسی بھی اینگل سے اس نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ ان سب پڑھی لڑکیوں سے مختلف ہے۔ وہ ایک چھوٹے گاؤں سے آئی ہے، ایک ان پڑھ لڑکی ہے، وہ بھی خاص طور پر اس پر نظر جمائے بیٹھا تھا، حالانکہ اس نے ایک دوست نے اس کی یہ چوری پکڑ بھی لی تھی۔ چلتا ہے سب، شروع کے دنوں میں ہم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، ہم بھی اپنی بیگمات کو بے پناہ چاہتے تھے، لیکن اب صرف پناہ چاہتے ہیں۔ وہ اس کے پاس صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا، اسی لیے کوئی اور سن نہ سکا۔ وہ بظاہر مسکرا دیا۔ مہمانوں کے چلے جانے کے بعد کچن میں چلی آئی، بہت کام باقی پڑا تھا۔ اس نے سارے برتن سمیٹے اور کچن میں بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ وہ باہر ٹی وی پر بیٹھا بنا دلچسپی سے چینل تبدیل کر رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا اس کی نگاہیں ٹی وی پر بالکل نہیں، پتہ نہیں کہاں ہیں۔ وہ کئی مرتبہ کچن میں بھی جھانک کر دیکھ چکا تھا، وہاں سے برتن کھٹکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شکر ہے دادی کی بہو نے اس کے دوستوں کے سامنے کچھ تو لاج رکھتی، نہیں تو وہ بہت ڈر رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسی حرکتیں کریں گی وہ۔ اچانک اس کے دوستوں نے نئی شادی کی خوشی میں اس سے ٹریٹ کی فرمائش کر دی اور اس نے پتہ نہیں کیسے ہاں کر دی۔ وہ ٹی وی دیکھ کر بیزار ہو چکا تھا۔ اس نے قدم بے اختیاری سی کیفیت میں کچن کی طرف بڑھنے پڑے۔ اسے کچن کے دروازے پر دیکھ کر اس نے برتن دھونا روک کر غور سے اسے دیکھا۔ جی کچھ چاہیے آپ کو؟ اس نے اس لڑکی کی آواز سنی تو ہاں یا نہ کچھ بول نہ سکا۔ اسے خود نہیں پتا تھا وہ کچن میں کیوں آیا ہے۔ وہ ابھی تو ٹی وی دیکھ رہا تھا، پھر جانے کیا سوچ کر وہ کچن میں چلا آیا۔ وہ ذہنی طور پر غائب تھا کہیں۔ بعض اوقات انسان کو اپنے ذہن پر بھی اختیار نہیں ہوتا۔ اس نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جو شاید اس کے کسی جواب کی منتظر تھی۔ جواب تو اس کے پاس خود بھی نہیں تھا تو کیا جواب دیتا۔ وہ کچن سے باہر نکل کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ بڑی دیر بعد وہ کچن کے کاموں سے فارغ ہوئی تو تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی۔ وہ کمرے میں چلی گئی۔ وہ ابھی تک جاگ رہا تھا، لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا شاید۔ وہ فرش پر اپنا بستر بنانے لگی۔ اس کی نگاہیں وہ مسلسل خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ آپ کے لیے چائے لاؤں جی؟ نہیں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں جی، پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے یہ کہا، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کب سے اس کا چہرہ پڑھنے لگی۔ نہیں تو میں کیوں پریشان ہوں گا، اس نے نفی کی، لیکن دل کی بات کی نفی نہیں کر سکا۔ جب دادی یہاں نہیں ہوتی تو آپ کھانا ہوٹل سے لاتے ہو جی؟ نہیں، خود بناتا ہوں۔ اس کی نظر لیپ ٹاپ پر تھی۔ آپ خود؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں کیوں؟ اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ جی ہمارے گاؤں میں تو مرد کھانا نہیں بناتے۔ لیکن یہ گاؤں نہیں ہے، گاؤں اور شہر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب وہ کوفت میں مبتلا ہونے لگا۔ جی آپ نے اپنی ماں کو دیکھا ہے؟ ہاں، اس نے ایک لفظی جواب دیا اور خاموش ہو گئی۔ اچھا تمہیں کھانا بنانا تمہاری ماں نے سکھایا ہے؟ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے پہلی بار اس لڑکی سے سوال کیا۔
نہیں جی، ہم نے اپنی امی کو دیکھا ہی نہیں، وہ ہمارے بچپن میں ہی گزر گئی۔ کھانا بنانا تو ہم نے خود سیکھ لیا۔ آپ کو اچھا لگا ہمارے ہاتھ کا کھانا؟ ہاں ٹھیک ہی تھا، حالانکہ وہ اس کے کھانوں کا اسیر ہو چکا تھا۔ پھر اس نے کوئی اور سوال نہیں پوچھا اور چادر اوڑھ کر لے گئی۔ وہ بھی لیپ ٹاپ رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ چھٹی کا دن تھا، اسی لیے اسے بیدار ہونے میں کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ 10 بجے تک سوتا رہا اور 10 بجے کے بعد جب اس کی نیند مکمل ہوئی تو وہ فریش ہونے واش روم چلا گیا۔ جب باہر نکلا تو اس کی بلیک کلر کی شرٹ بیڈ پر پڑی تھی۔ مطلب آج اسے بلیک شرٹ پہننے کو کہا جا رہا تھا۔ اب وہ اسی کے استری شدہ کپڑے پہننے لگا تھا۔ جب اس کے ہاتھ کی بنی چائے پی سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے تو کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ لائن پر آ رہا ہے۔ لیکن ایک بات اس سے اب تک سمجھ نہیں آئی تھی، اس لڑکی کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ کس ٹائم بیدار ہوا ہے اور اسی وقت وہ شرٹ بستر پر لا کر رکھ دیتی، یا پھر جب اس کے سر میں درد ہوتا یا پھر چائے پینے کا موڈ ہوتا وہ بنا کہے اس کے لیے چائے بنا کر لے آتی۔ حالانکہ اس نے روایتی شوہروں والا ایسا کوئی حکم بھی نہیں سنایا تھا، لیکن وہ خود بنا کہے اس کے سارے کام کرتی اور روایتی بیویوں والے سارے فرض نبھا رہی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی اسے قبول نہیں کر سکتا تھا۔ اس میں وہ اعتماد، وہ شعور ہی نہیں تھا جو اسے ایک بیوی میں چاہیے تھا۔ وہ خوبصورت ہے، لیکن خوبصورتی ہی تو سب کچھ نہیں ہوا کرتی، اور نہ ہی صرف خوبصورتی کے ساتھ کوئی زندگی گزاری جاتی ہے۔ ہر انسان کی طرح اسے بھی حسن متاثر کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ایک انسان کو خوبصورت بنانے کے لیے صرف حسن ہی کافی ہے۔ حسن کے علاوہ بھی کئی اور چیزیں انسان کو خوبصورت بناتی ہے۔ کنگھی کر کے وہ نیچے چلا گیا۔ اب تک وہ ناشتہ لگا چکی تھی۔ ناشتہ کر کے وہ یوں ہی لان میں اخبار لے کر بیٹھ گئی۔ چھٹی کا دن تھا، اس لیے ذہن بالکل فریش تھا۔ ویسے اسے اخبار پڑھنے کی عادت تو نہیں تھی، لیکن یوں ہی ٹائم پاس کے انداز میں وہ اخبار کی ہیڈ لائنز پر نظر دوڑانے لگا۔ چھٹی کے دن اس کی کوئی خاص مصروفیت نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ چھٹی کے دن گھر پر ہی گزارتا تھا۔ عام نوجوانوں کی طرح کوئی خاص دوستی بھی نہیں تھی اس کے۔ اس نے اپنا سارا وقت، سارے خواب اپنی ہونے والی جیون ساتھی کے لیے سمیٹ کر رکھے تھے، لیکن اس کے خواب ریزہ ہو چکے تھے۔ دادی کے آنے میں بھی ایک ہفتہ باقی تھا۔ اچانک اخبار پڑھتے پڑھتے اسے احساس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے نگاہ اٹھا کر دائیں بائیں دیکھا، لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ ایک بار پھر سے اخبار پڑھنے لگا، لیکن کچھ لمحے بعد اسے پھر احساس ہوا جیسے کوئی اسے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ اب کی بار اس نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر سامنے دیکھا تو اسے پتہ چلا وہ لڑکی کچن کی کھڑکی جو باہر لان کی طرف کھلتی ہے، اس سے چپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کی چوڑی پکڑ چکا تھا اور اسے دیکھ کر وہ کھڑکی سے غائب ہو گئی۔ اسے کچھ عجیب لگا۔ 2 دن پہلے جب صبح کے وقت وہ گہری نیند میں سو رہا تھا، اچانک ایک آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ تب اس نے دیکھا وہ لڑکی ہاتھ باندھ کر اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ پھر اس نے چادر اوڑھ لی اور چادر کے اندر سے آنکھیں کھول کر اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ بھی اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر اسے پتا ہوتا تو شاید گڑبڑا کر باہر نکل جاتی۔ اس صبح وہ کافی دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ آج ایک بار پھر وہ اسے مسلسل گھور رہی تھی۔ کیا وہ ہمیشہ اسے ایسے گھور کر دیکھتی ہے جب وہ چائے پی رہا ہوتا ہے یا وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے؟ لیکن کیوں؟ اس دن وہ اس کے کپڑے استری کرنے لگی تھی جب اچانک اسے یاد آیا کہ وہ دودھ کی دیگچی چولہے پر رکھ آئی ہے۔ اب وہ ابلنے والا ہو کر بھاگتی ہوئی کچن میں گئی، چولہے کا بٹن بند کیا اور دودھ اتار کر سائڈ پر رکھ دیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کمرے تک گئی۔ کمرے سے اسے عجیب بدبو کا احساس ہوا۔ اس نے استری کی طرف دیکھا اور یہ دیکھ کر جیسے اس پر آسمان گر گیا۔ وہ شرٹ جل چکی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے استری تک گئی۔ اس نے اپنے ماتھے پر زور سے ہاتھ مارا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ یہ تو ان کی پسندیدہ شرٹ ہے۔ اب کیا ہوگا اللہ! اب تو وہ بہت غصہ کریں گے۔ کیا کہوں ان سے، کیسے بتاؤں؟ وہ تو پہلے بھی بہت ناراض رہتے ہیں، اب انہیں اس شرٹ کا پتہ چلے گا تو وہ اور بھی ناراض ہوں گے۔ وہ آفس سے واپس آ گیا تھا، لیکن وہ اسے شرٹ کے بارے میں نہ بتا سکی۔ کھانے کے وقت بھی اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ رات کے سوتے وقت بھی وہ اسے بتانا چاہتی تھی، لیکن ہمت ہی پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس کے عجیب غیر معمولی تبدیلی کو نوٹ کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کہاں گم تھی، کس ٹینشن میں تھی۔ جب سے وہ آفس سے آیا تھا اسے وہ کسی پریشانی میں مبتلا لگی۔ کھانے کے دوران بھی اس نے جگ کے ساتھ گلاس نہیں رکھا اور چائے میں بھی چینی کی جگہ نمک ڈال کر آ گئی۔ اس نے تو اسے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ کچھ نیاپن محسوس ضرور کر رہا تھا، لیکن وہ خود بتا نہیں رہی تھی اور وہ تو اس سے زندگی بھر نہ پوچھتا۔ صبح جب وہ ناشتہ کر کے آفس جانے لگا تو پیچھے سے آواز دے کر اس نے روک دیا۔ پیچھے سے آواز دینا ضروری تھا محترمہ؟ اب بتاؤ کیا چاہیے؟ وہ خاموش نگاہیں جھکا کر کھڑی تھی، شاید کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ آپ کچھ بولیں گی یا میں بیٹھ کر آپ کے بولنے کا انتظار کروں؟ ویسے بھی مجھے آفس جانے میں بالکل بھی دیر نہیں ہو رہی۔ وہ طنز کے تیر چلا رہا تھا۔ جی وہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اس نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا۔ جی ہم وہی سننے کے لیے تو کھڑے ہیں محترمہ۔
وہ غلطی سے آپ کی شرٹ استری کرتے ہوئے چل گئی۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچ چکا تھا کل سے، اور اب پتہ نہیں رو رہی تھی۔ اوکے کوئی بات نہیں، لیکن وہ آپ کی پسندیدہ شرٹ تھی، وہ نیلی والی۔ اس نے مسکراہٹ چھپائی۔ کہہ دیا نا کوئی بات نہیں، اب یہ مگرمچھ کے آنسو مت بہاؤ۔ اسے اس کے آنسو سے تکلیف ہونے لگی، تبھی وہ جانے کے لیے دروازے کی طرف مڑا، پھر کچھ سوچ کر واپس اس کے پاس آیا۔ تم تو آسانی سے یہ بات مجھ سے چھپا سکتی تھی، اتنی ساری شرٹ میں اپنی ہر شرٹ کا تو حساب نہیں رکھتا، پھر تم نے اپنی غلطی کیوں بتائی؟ میں نے زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ آپ سے جھوٹ بول سکتی ہوں لیکن اپنے آپ سے تو نہیں، اور میں اپنی نظروں سے نہیں گرنا چاہتی۔ اگر آج میں جھوٹ بولتی تو میں چوری کرتی، اور چوری چاہے چھوٹی ہے بڑی، چوری چوری ہی ہے، اور چوری کرنے والا اور جھوٹ بولنے والا زندگی میں کبھی نہ کبھی موقع پر گرتا ضرور ہے۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا، پتہ نہیں کتنی پاگل لڑکی تھی۔ ایسی لڑکیاں بھی دنیا میں ہوتی ہیں۔ لڑکیوں کی کون سی قسم تھی؟ بیویاں تو بڑی سے بڑی جھوٹ بول کر اپنے شوہر کو بیوقوف بناتی ہیں، ان سے کئی باتیں چھپاتی ہیں، اور یہ معمولی شرٹ کے لیے اتنا چھوٹا جھوٹ بھی نہیں بولتی۔ اس رات وہ اپنے بستر پر یوں ہی لیٹا تھا جب وہ اس کے کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھوں میں دودھ کا ایک گلاس تھا۔ وہ ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے اس کے لیے دودھ لانا نہیں بھولتی تھی۔ وہ ایک مشرقی بیوی کے روپ میں بالکل پوری اترتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اس لڑکی کو بالکل نہیں سمجھ پاتا تھا، وہ اس سے جتنی بدتمیزی سے بات کرتا یا کبھی کبھی غصے سے بات کرتا، وہ جواباً خاموش ہو جاتی۔ دوسری بیویوں کی طرح لڑتی جھگڑتی بالکل بھی نہیں تھی۔ لڑنا تو دور، وہ کہیں اپنی صفائی بھی پیش نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کی جب شکایتیں سنتا تو وہ اپنی بیویوں کے بارے میں کرتے تو حیران رہ جاتا، کون سی بیوی صحیح قسم کی ہے، ایک ان پڑھ جاہل گاؤں کی لڑکی یا ایک پڑھی لکھی ماڈرن لڑکیاں۔ وہ اپنے شوہروں پر حکومت کرتی تھی، نہ کھانا بنانا، نہ بچوں کو سنبھالنا، ہر وقت میک اپ سے لدے رہنا، ہنس ہنس کر ہر مرد سے بات کرنا۔ اسے اس قسم کی عورتیں کچھ عجیب لگتی، لیکن وہ اپنی زندگی میں ایک بہت مختلف لڑکی دیکھ رہا تھا، ایک ایسی لڑکی جو اس نے آج تک کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک وہ بیویاں تھیں جو شوہروں کی ہر بات پر اعتراض کرتی تھی، اور ایک یہ ہے، اگر اسے کہا جائے کہ رات سفید ہے تو یہ اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملائے گی۔ یہ لڑکی تو اپنے شوہر کو مجازی خدا سمجھتی تھی، ہر بات ماننے والی، ہر کام کرنے والی۔ ایک بار اس کے آفس کے ایک دوست نے اسے پوچھا تھا اسے کس قسم کی بیوی چاہیے، اور وہ جواب نہیں دے سکا۔ اب تک اسے نہیں معلوم تھا کہ بیویوں کی بھی کس اقسام ہوتی ہے۔ اس نے دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیا، وہ دودھ پیتے ہوئے اسے مسلسل اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ وہ نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ کتنی عجیب لڑکی تھی، کسی اور تو کیا شوہر سے نگاہیں ملاتے ہوئے بھی شرماتی تھی۔ وہ پہلی بار اس انداز سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ رہتے ہوئے اسے 20 دن ہو چکے تھے۔ ان 20 دنوں میں اس نے نوٹ کیا تھا وہ لڑکی جھوٹ کبھی نہیں بولتی، بنا مقصد بنا مطلب کوئی بات نہیں کرتی، نماز پابندی سے ادا کرتی، اور کئی بار اس نے صبح اسے قرآن پاک کی تلاوت کرتے بھی سنا تھا۔ اب وہ نیچے فرش پر اپنا بستر ڈال کر سو رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میرا حق ادا کرو، بیڈ پر سونا میرا حق ہے، اور وہ ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے کوئی نہ کوئی عجیب سا ٹاپک پکڑ کر اس پر مختلف سوالات کرتی تھی۔ وہ بس ہوں ہاں میں یا کبھی کبھی تو اسے غصے سے جھڑک دیا کرتا تھا، مگر وہ کبھی اس کے غصے پر ناراض نہیں ہوتی تھی، کوئی شکوہ نہیں کرتی تھی۔ لیکن آج وہ خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ رہی تھی۔ اسے ہمیشہ رات کو اس لڑکی کی باتیں بہت بری لگتی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اگر وہ لڑکی بات نہ کرتی تو وہ الجھن کا شکار ہو جاتا۔ وہ آج بھی جب وہ بنا کوئی بات کیے سو رہی تھی تو اسے ایک عجیب کرب کا احساس ہوا۔ سو رہی ہو تم؟ پہلی بار اس نے خود سے اسے مخاطب کیا۔ جی کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ وہ ایک دم چکو چوبند ہو کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس طرح جلد بازی میں اس کے کھڑے ہونے پر ہنس دیا۔ نہیں وہ یہ تم ہمیشہ یہی کپڑے کیوں پہنتی ہو؟ اس نے بات شروع کرنے کے لیے یہ عجیب و غریب سوال کیا۔ اس نے غور سے اپنے کپڑے دیکھے جو سادہ لان کے کپڑے تھے۔ جی وہ باقی میلے تھے تو اس لیے، اس نے حیران ہو کر جواب دیا۔ کتنے جوڑے ہیں تمہارے پاس؟ جی 5، اس نے سادگی سے جواب دیا، جبکہ وہ حیران ہوا۔ جس لڑکی کا شوہر لاکھوں کے حساب سے تنخواہ لیتا ہے اس کی بیوی کے پاس صرف 5 سادہ لان کے کپڑے ہیں، یہ بات اسے بہت عجیب لگی۔ اس کے خود کے ہزاروں کپڑے تھے، اس نے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا۔ اس کے پاس کپڑے جوتے جو بھی چیز نہیں تھی اس نے اپنے لیے اس سے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا۔ کیوں نہیں مانگا؟ اسے مانگنا چاہیے تھا، اس پر اس کا حق تھا، وہ اس کا شوہر۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ دکھ سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ نظریں جھکا گئی جیسے اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم کل کو شاپنگ پر چلیں گے، پھر لے لینا اپنے لیے کپڑے، اور تمہیں جو کچھ چاہیے وہ بھی، اوکے؟ جی۔ اچھا اب سو جاؤ۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اس نے لیمپ آف کر دیا۔
اب اس سے بھی اچھی نیند آئی تھی۔ وہ سابقہ تجربہ سے یہ نتیجہ خاص کر چکا تھا کہ جب بھی وہ لڑکی اسے بات نہیں کرتی تھی اسے نیند بڑی دیر سے آتی تھی۔ رات تقریباً گزر چکی تھی، تبھی دور دور سے کہیں موزن کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے سوتے سوتے محسوس کیا کوئی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھے ہوئے۔ وہ کرنٹ کھا کر اٹھا، وہ اس کے بالکل پاس کھڑی تھی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر گھبرا گئی۔ اسے اتنی صبح صبح اس کا چھونا بہت برا لگا۔ غصے کی شدید لہر اس کے جسم میں پیدا ہو گئی، پورا جسم جیسے جلنے لگا۔ وہ کمبل کو پرے دھکیل کر بالکل اس کے برابر کھڑا ہو گیا۔ وہ سہمے ہوئے نظریں نیچے جھکا کر کھڑی تھی۔ اس کے دل میں اس وقت آگ لگی ہوئی تھی کہ اس نہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ اتنا غصہ کرے گا، لیکن وہ مزید اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ کیا سمجھتی ہو تم خود کو، اور کیا سوچ کر تم نے مجھے ہاتھ لگایا؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، میں تمہیں بیوی کا درجہ کبھی نہیں دے سکتا، تو زبردستی میری زندگی میں گھسنے کی کوشش مت کرو، اوکے؟ نہ تو میں تمہیں کبھی قبول کر سکتا ہوں، نہ ہی کبھی کروں گا، اس لیے یہ روایتی بیویوں والی حرکتیں کرنا بند کر دو۔ وہ چلا چلا کر بات کر رہا تھا۔ اندر کا لاوا کو باہر آنے کا راستہ مل چکا تھا۔ اس کا پارا ایک دم چڑھ چکا تھا۔ وہ بدستور سر نیچے کی کھڑی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ گیٹ آؤٹ، اس نے چلا کر کہا۔ پھر اسے یاد آیا وہ جاہل گوار لڑکی انگلش سمجھ نہیں سکتی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے زبردستی اپنے کمرے سے باہر نکالا اور کنڈی لگا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ کافی دیر بعد جب خود کو نارمل کرنے میں تھوڑا کامیاب ہوا تو دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ پھر جانے کب اس کی آنکھ کھلی۔ چھٹی کا دن تھا، اس لیے اسے بیدار ہونے کی کوئی جلدی نہیں تھی، لیکن 10 بجے الارم نے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں گھس گیا۔ سر میں ہلکے درد کا بھی احساس ہوا۔ صبح 6 بجے والا واقعہ ابھی بھی ذہن میں تازہ تھا۔ وہ نہا کر جب نکلا تو ٹھٹک گیا۔ اس کی شرٹ بیڈ پر آج نہیں پڑی تھی۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ وہ نہا کر نکلا ہو اور بیڈ پر شرٹ نہ ہو۔ اسے کچھ عجیب لگا۔ اس نے الماری سے ایک شرٹ نکال کر پہن لی اور ناشتے کے لیے نیچے چلا گیا۔ ناشتے کے دوران دوسری حدیث سے تب ہوئی جب ٹیبل پر ناشتہ نظر نہیں آیا۔ یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا، ورنہ وہ ہمیشہ اس کے جاگتے ہی میز پر ناشتہ سجا دیا کرتی تھی۔ تو اس کا مطلب وہ ناراض ہے، اس نے سوچا۔ ناراض ہے تو ہوتی رہے ناراض، میں نے کیا کیا؟ تو نے اچھا بھی تو نہیں کیا، کتنی بری طرح سے پیش آئے اس سے، دل سے آواز آئی۔ وہ کچن میں چلا گیا اور خود اپنے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ پھر اسے ایک دم محسوس ہوا اسے ناشتہ بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اتنے دنوں سے وہ اس کے ہاتھ کا بنا ناشتہ کھا رہا تھا۔ خود کھانا بنانے کی تو اس کی عادت چھوٹ ہی گئی تھی۔ وہ بنا ناشتہ بنائے کچن سے باہر نکل گیا۔ وہ یوں ہی صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ ایک سوچ جو پہلی بار اس کے ذہن میں آئی، وہ کہاں ہے؟ وہ سوچ کر وہ کھڑا ہو گیا اور گھر کے کمروں میں اسے تلاش کرنے لگا، لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ اس کی ٹینشن میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ ایسے تڑپنے لگا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے۔ کہاں چلی گئی؟ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ جہاں چلی گئی اس سے کیا؟ وہ بھی کہاں اس گھر میں چاہتا تھا۔ اچھا ہوا خود چلی گئی۔ ویسے بھی کسی نہ کسی دن تو اسے جانا ہی تھا نا۔ نہیں، وہ ہمیشہ یہی چاہتا تھا وہ چلی جائے، لیکن آج جب وہ چلی گئی تو وہ اس طرح پریشان کیوں تھا؟ وہ خوش کیوں نہیں تھا، جبکہ اصول میں اسے بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے تھا؟ کیا وہ اس کے لیے پریشان ہے؟ جب دادی واپس آئے گی تو وہ اسے کیا جواب دے گا؟ نہیں، دل سے فوراً آواز آئی۔ وہ دادی کے لیے نہیں، خود اپنے لیے پریشان تھے۔ مگر کیوں؟ اس نے دل سے پوچھا۔ کیونکہ تم اس سے پیار کرنے لگے ہو۔ دل نے ایک عجیب انکشاف کی۔ وہ گم سم ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا دل؟ وہ اس سے پیار کیسے کر سکتا؟ وہ تو اسے نفرت کرتا تھا، شدید نفرت۔ نہیں، دل جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے دل کو جھٹلانے کی کوشش کی، مگر وہ ایسا نہیں کر سکا، کیونکہ دل جھوٹ نہیں سچ بول رہا تھا۔ ہاں، میں اس سے پیار کرتا ہوں، بہت پیار۔ مجھے صرف اس کی عادت ہی نہیں ہوگی، مجھے اس سے پیار بھی کرنے لگا ہوں۔ مگر وہ کہاں ہے؟ اس نے چلا کر پورے گھر سے پوچھا۔ وہ جواباً پورا گھر خاموش تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار گھر میں اکیلے پن کا احساس ہوا۔ اسے پہلی بار گھر کی خاموشی ڈرا رہی تھی۔ اس پر پہلی بار انکشاف ہوا۔ وہ اسے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ جسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا تھا، وہ یہی لڑکی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتی، اس سے پیاری تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اتنی معصوم، اتنی سچی۔ اسے جیون ساتھی کے روپ میں صرف یہی لڑکی چاہیے تھی، اور تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی اس کی جیسی۔ ایسی لڑکی دنیا میں کہیں نہیں ہے جو اس کے اتنے غصے کے باوجود خاموش رہے، جو اس کے جاگتے ہی ناشتہ لگا دے، اس کے مانگنے سے پہلے اسے چائے پلا دے۔ اتنی صبر، اتنی قناعت والی لڑکی کہاں ہوگی؟ واقعی اگر دادی اس پر بھروسہ کرتی تھی تو بالکل صحیح کرتی تھی۔ وہ واقعی اپنے پوتے کے لیے سب سے اچھی بیوی ڈھونڈ کر لائی تھی۔ اگر وہ خود ان کی مرضی کے خلاف کسی ماڈرن لڑکی سے شادی کرتا تو کیا ہو جاتا؟ وہ لڑکی کیا گھر کے کام کرتی؟ کیا اس میں اتنا صبر ہوتا؟ کیا وہ اس کے اس طرح چلانے پر خاموش ہوتی؟ نہیں، وہ پہلی بار اس کی کہی ہوئی ساری باتیں یاد کر رہا تھا۔ کیا بیوٹی پارلر؟ یہ ٹی بی کرنٹ تو نہیں مارتا جی؟ ہمارے گاؤں میں
پہلے مرد کھانا کھاتا ہے، پھر عورت اس کا بچا ہوا کھانا کھاتی ہے۔ آپ کو گاڑی چلانا آتا ہے جی؟ یا اللہ مجھے اپنے گھر سے خالی ہاتھ مت لوٹائیں، میں آپ سے جو مانگ رہی ہوں وہ مجھے دے دیں۔ جی وہ آپ کی نیلی شرٹ جل گئی۔ آپ سے جھوٹ بول سکتی ہوں، خدا سے تو نہیں۔ تو وہ سب جانتا ہے، آپ سے جھوٹ بول کر میں بچ بھی جاؤں تو خدا سے کیسے جھوٹ بول سکتی ہوں؟ اور میرے اللہ یہ میں نے کیا کر دیا، کیوں کر دیا؟ میں نے اسے کتنی بدتمیزی سے بات کی، مجھے کیوں اتنا غصہ آ گیا؟ حالانکہ اس نے ایسا بھی کچھ غلط نہیں کیا تھا، صرف ہاتھ ہی تو لگایا تھا، اور وہ اتنی اچھی تھی کہ اس نے کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں کی، لیکن وہ کہاں چلی گئی؟ پلیز واپس آ جاؤ، میں تمہیں پھر کبھی نہیں کہوں گا ہم دونوں مل کر پیار محبت سے رہیں گے، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، بانی لوٹ آؤ۔ اسے اپنے گالوں پر نمی کا احساس ہوا، وہ بھاگتے ہوئے کوچ میں اور گاڑی میں بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاڑی وہ فل اسپیڈ سے چلا رہا تھا، اتنی رش میں اتنی اسپیڈ سے گاڑی چلانا خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن وہ ہر خطرے سے انجان بس جلدی ریلوے اسٹیشن پہنچ چکا تھا۔ کئی بار اس کی گاڑی دوسری گاڑیوں سے ٹکراتے بچی، وہ ریلوے اسٹیشن کے بالکل پاس پہنچ چکا تھا۔ گاڑی سے نکل وہ بھاگتے ہوئے اسٹیشن تک گیا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ تو ابھی تک ریل گاڑی بھی نہیں آئی ہوگی، یا پھر آ کر وہ بھاگ کر بینچ پر بیٹھے اس انسان تک گیا جو پتہ نہیں کن خیالوں میں گم تھا۔ ایکسکیوز می جناب، یہ ریل گاڑی کی ٹائمنگ کیا ہے؟ اس آدمی نے حواس باختہ ہو کر مخاطب کو دیکھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ریل گاڑی تو نکل چکی ہے۔ اسے لگا جیسے وہ آدمی کہہ رہا ہو کہ آپ کی تو جان نکل چکی ہے۔ اس کے جسم میں خون کی گردش اچانک رکنے لگی۔ وہ مایوس ساری دنیا سے بیزار گھر لوٹ آیا اور صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ مجھے چھوڑ کر وہ نہیں جا سکتی۔ اتنی معمولی غلطی کی اتنی بڑی سزا کون دیتا ہے؟ کیا سب کچھ ختم ہو گیا؟ اب کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا کیا؟ وہ سر تھامے صوفے پر بیٹھا تھا جب اسے اپنے بالکل پاس کسی کی قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو اوپر کی سانس اوپر، نیچے کی نیچے رہ گئی۔ وہ اس کے بالکل پاس کھڑی تھی، اسے کچھ فاصلے پر۔ وہ کرنٹ کھا کر کھڑا ہو گیا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے کیوں گئی تھی تم؟ وہ کرنٹ کھا کر کھڑا ہو گیا۔ جی ہم تو یہیں تھے۔ اس نے اس کی بات نہیں سنی، آگے بڑھ کے اسے گلے سے لگا لیا۔ اس طرح گلے لگانے سے وہ حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ اب آئندہ تم کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا، اوکے؟ چاہے میں جتنا ڈانٹوں، اوکے؟ جان نکل جاتی ہے میری۔ ہم سب کچھ پھر سے شروع کریں گے، تم ایک بار پھر سے دلہن بنو گی۔ اس بار تمہیں کمرے سے باہر نکالنے کے بجائے باہوں میں سمیٹ لوں گا۔ خوشی سے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ صبح اس کے منہ سے نکلنے والے شعلے سن کر ٹوٹ تو گئی تھی، اسے لگا کہ اب اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں باقی رہا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ کمرے سے نکل کے اس کے برابر والے کمرے میں جا کر روتی رہی، اور روتے روتے کب سو گئی اسے پتہ نہیں چلا۔ اس کی آنکھ تب کھلی جب اس نے سنا کہ کوئی اسے پکار رہا ہے۔ وہ بھاگ کر کھڑکی تک گئی تو اس کے شوہر محترم جو صبح آگ برسا رہے تھے، اب بڑی بےتابی سے اپنی زوجہ محترمہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اسے حیرت بھی ہوئی اور اچھا بھی لگا۔ وہ بہت دیر تک کھڑکی سے اس کی اداس شکل دیکھتی رہی، پھر اس نے چلا چلا کر اپنی محبت کا اظہار کیا ان دیواروں کے سامنے، اس گھر کے اندر۔ لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے لیے وہ اقرار کرے، وہ اس کے بہت قریب ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے پیار کرنے لگا ہے، کئی بار اس کے چہرے پر اپنے لیے محبت کا پیغام پڑ چکی تھی، لیکن وہ اقرار نہیں کر رہا تھا، کیونکہ ابھی تک خود اس کے دل نے ہی اقرار نہیں کیا تھا۔ رات کے 2 بجے اٹھ کر بریانی کھائی جاتی ہے جناب، چوری چوری قیمہ اپنی پلیٹ میں ڈال کر کھانے لگتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کر چپکے چپکے اسے دیکھا جاتا ہے، صرف اقرار کرنے میں ہی مشکل پیش آتی ہے جناب کو۔ اس کے منہ سے اپنے لیے محبت کا اقرار سن کر اسے بہت اچھا لگا۔ وہ اس کے پاس جانا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کے قریب ہے، لیکن وہ نہیں گئی، اسے تنگ کرنا چاہتی تھی۔ جس شوہر محترم نے اسے اتنے دن تنگ کیا، وہ بھی اپنا بدلہ وصول کرنا چاہتی تھی۔ صبح جب وہ اس سے غصہ تھا، ناراض تھی، روئی تھی، لیکن اگر آج کی صبح وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو کبھی اپنی محبت کا اقرار نہ کرتی۔ یہ تقدیر کاتب کا فیصلہ تھا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ بے شک کوئی ہے جو ہماری ہر سوچ پر اختیار رکھتا ہے اور ہمارے لیے بہترین فیصلے کرتا ہے، وہی جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ یہ ساری دنیا جس کے ماتحت ہے وہی تو خدا ہے۔ اس نے تشکر آمیز نگاہوں سے اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ بے شک جوڑے وہی بناتا ہے آسمان پر، اور اپنے انسانوں میں کبھی فرق نہیں کرتا، نہ دیہاتی اور نہ شہری میں، اور نہ ہی غریب اور امیر میں۔ وہ سب کو 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ اور 2 پاؤں نواز کر بھیجتا ہے، فرق تو صرف انسان کرتے ہیں۔ اختتام دی اینڈ۔